هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآذان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر سورہ یاسین کی پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ترجمہ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد غامدی صاحب کی آواز اتنی پیاری قرأت کرتے ہیں، یہ سورہ یاسین کی بہت خوبصورت ان کی قرأت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین اس کا بہت خاص ہمارا جو ہے نا تلاوت کا تعلق ہے قرآن مجید میں سورہ یاسین کے ساتھ۔ سورہ یاسین کی تھوڑی سی فضیلت سن لیتے ہیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں پہ اس کو پڑھو، یعنی ان لوگوں پہ پڑھو جو نزع کی کیفیت سے گزر رہے، مرے ہوئے پہ نہیں، جو ایک اس سینیریو سے گزر رہے ہیں جس میں وہ زمین کے اس طرف بھی ہے اور آسمان کے اس طرف بھی ہے، معلق ہے، نزع کی کیفیت جب روح اور جسم میں فراق جدائی ہو رہی ہو۔ اس سورہ کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور دل کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت سارے خوبصورت اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا کہ یہ ایک متحرک کر دینے والی صورت ہے، ایک حرکت دے دیتی ہے، ایک اندر جو ہے نا توحید کو جگہ دیتی ہے۔ دوسرا مزید اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، جیسے ہمارے جسم میں دل کا کوئی پیئر موجود نہیں ہے، پھیپڑے کا ہے، گردے کا، اس طرح سے دل اپنی ذات میں ایک بالکل الگ پرسنالٹی رکھتا ہے اور بڑا خاص۔ اسی طرح سے سورہ یاسین کا بھی قرآن مجید میں ایک بہت ہی پرومیننٹ مقام ہے۔ پھر اس کی اگر تھوڑی سی ترتیب دیکھا جائے کہ اگر جسم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، جسم کا آدھا سیدھے طرف اور آدھا الٹی طرف، تو یہ جو ہمارا دل ہے وہ الٹی طرف کے کنارے پر ہے، بالکل سینٹر میں نہیں ہے، الٹی طرف کے تھوڑے کنارے پہ۔ اسی طرح سے اگر قرآن مجید کو 15 اس میں آپ تقسیم کریں تو 15 پارے اس کا رائٹ ہینڈ ہو گیا اور 15 پارے اس کا لیفٹ، تو یہ لیفٹ کے تھوڑے سے کنارے کی طرف ہے، 22ویں پارے میں جا کے ملتی ہے۔ پھر مزید اس کے بارے میں آتا ہے کہ کیوں اپنے مردوں پہ اس کو پڑھا جائے، ایسی کیا خاص بات ہے اس کے اندر۔ بیسیکلی یہ سورہ یاسین اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب زمین پر بالکل شدت سے رسول اللہ کا انکار کیا جا رہا تھا۔ ہم نہیں مانتے آپ رسول ہیں، ہم کہتے ہیں آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ پہ شخصی حملے ہو رہے تھے، پرسنل رسول اللہ کو ہٹ کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اللہ فرماتا ہے تو یہ معاذ اللہ کہتے ہیں یہ تم اسکرپٹ لکھ کر لاتے، کسی سے لکھوا کر لاتے، کوئی ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے اس کتاب جیسی کوئی چیز نہیں اتاری، جھوٹ کہتے ہو۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پبلکلی
ان کی رسالت کا انکار کیا جا رہا تھا، کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، بڑا سخت جو ہے نا ریزسٹنس کا زمانہ تھا جس زمانے میں سورہ یاسین نازل ہوئی تھی۔ مردوں پہ کیوں پڑھا جائے، اس کے بارے میں بھی اسکالرز بہت پیاری باتیں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، انسان کی انسانیت کے درجے پہ رہنے کے لیے کچھ عقائد ہیں، جس عقیدے پہ وہ جم کے رہتا ہے تب کہیں وہ مومن کے درجے پہ موت حاصل کرتا ہے، جیسے عقیدہ توحید۔ میری زندگی کی بیس یہ ہے کہ میں جب رہوں، جہاں رہوں، جتنا رہوں، مگر میں توحید کے ساتھ رہوں۔ کینیڈا میں رہو، پاکستان میں رہو، بیونڈ اسکائز، وہ کیا کہتے ہیں آسمانی خلاؤں میں اڑ کے چلے جاؤ، زمین کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، سمندر کے نیچے چلے جاؤ، لیکن تمہارا دل کس پہ مطمئن ہو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کو میں خلاؤں میں، ہواؤں میں، زمینوں میں، سمندروں میں سجدہ کروں۔ توحید سے جو ہٹ جاتا ہے، سمجھ لیجیے اس کے سارے اچھے سے اچھے اعمال بھی ہوں گے تو وہ ملٹی پلائی بائی 0 ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ڈیسیمل دیکھا نا، 100.00، ڈیسیمل سے پہلے جو صفر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت ویلیو والے ہوتے ہیں، 100 میں ایک زیرو اور لگا دیں وہ 1000 بن جائے گا، لیکن ڈیسیمل کے بعد آپ 50 زیرو بھی لگا دیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ بالکل جو انسان توحید سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، بالکل اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا ہے جیسے ڈیسیمل کے بعد اس کے صفر لگے ہوئے۔ تو توحید ایک انسان کی زندگی کی بیسز ہے۔ پھر دوسرا ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، پھر تیسرا ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ اصل میں مومن کی پوری زندگی اسی کے اندر ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اس میں سے کسی عقیدے میں بھی وہ کمزور پڑ جائے گا، ہاتھ سے اس کے گئی جنت۔ توحید ہو مگر رسالت نہ ہو، رسالت کا یقین ہو مگر یقین ہی نہ ہو رسول کس دن کی تیاری کے لیے آیا تھا، میں نہیں مانتا کیا ہے جنت، میں نہیں مانتا کیا ہے جہنم، ختم۔ تو ان تینوں عقیدوں کی ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ ریویژن اس سورہ میں ہے۔ ایک انسان جب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے کان میں اس کے تینوں عقیدے ریوائز کروا دو، کیونکہ عنقریب آخری ہچکی کے بعد اس نے اپنے رب کی طرف حساب کتاب کے لیے پلٹ جانا ہے۔ شروع کرتے ہیں، شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قرآن مجید کے بہت سے حروف مقطعات ہیں، ان کے کیا معنی ہے کوئی نہیں جانتا، اور نہ اس کے اوپر بحث اور حجتیں کرنے کی ضرورت ہے، آلدو بڑے بڑے اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا بھی ہے، لیکن میرے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اس کی حقیقت میرے رب کو پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرح سے حروف مقطعات کے ذریعے بہت بڑا چیلنج بھی کرتے تھے لوگوں کو کہ اچھا تم اس زبان کے اوپر بہت، تمہیں اپنی زبان پر ناز ہے، بہت تمہیں اپنی زبان میں گھمنڈ ہے، تو ذرا اس حروف مقطعات کے معنی بتا دو، یا اس جیسا کوئی مقطعات کا حروف ہی لے کر آ جاؤ۔ لیکن اس زمانے سے لے کر قیامت تک کسی کی بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس قرآن میں ایک حروف مقطعات ایڈ کر دے، یا یاسین کے بیچ میں یا توسین بھی ملا دے۔ یہ ایک ایسی محفوظ کتاب ہے جس میں زبر زیر پیش ہلا دینے کی بھی کسی کی جرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے کوڈ ورڈز تھے، کوڈ ورڈز کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کیا جانا، تھوڑا سا ان کو چونکا دینا۔ تیسری اس کی ایک پیاری تفسیر یہ بھی میں نے کہیں پڑھی تھی، یاسین سے مراد ہے یا سید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے پکارا گیا، لیکن یہ صرف مفاہیم ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے واللہ عالم۔ اور جیسے حروف مقطعات قرآن مجید میں موجود ہے، ایسی پچھلی کتابوں میں بھی تھے۔ یہودیوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے جب انہوں نے سنا تھا کہ اچھا قرآن میں بھی حروف مقطعات ہیں، تو ہوئی بن اخطب جو ہے نا، اس کے بھائی کی تو ایسی ٹانگیں کانپنے لگی تھی جب اس نے رسول اللہ کو حامیم پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جا کے فوراً اپنے بھائی کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے محمد ایک ایسی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے جس میں ہماری کتاب کی طرح کچھ کوڈ لیٹرز ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ جا کے پوچھو توہا بھی ہے کیا ان کے پاس، تو اللہ کے نبی نے توہا سے بھی آیات پڑھ دی، یاسین بھی پڑھ دی، تو یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کتاب بالکل اسی رب کی بھیجی ہوئی ہے جس کے پاس موسیٰ کی کتاب آئی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خواب اور وحی کی پوری کیفیت حضرت خدیجہ نے اور رسول اللہ نے ورقہ بن نوفل کو بتائی تھی، تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا واللہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اتنا جیوز کو شیورٹی تھی۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے، بہت بڑی قسم ہے جو اللہ سورہ یاسین میں کھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی کیا ہے،
اسلام میں ہر چیز کی قسم کھانے کی، پہلے تو اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں کہ بات بات میں قسم کھائی جائے. مومن کی زبان اتنی سچی ہونی چاہیے کہ اس کو قسم کی ضرورت نہ ہو. آپ کا کانفیڈنس آپ کی فیملی میں ایسا ہو کہ یہ جو بات کہتی ہے نا یہ پورا کرتی ہے. قسم کیوں کہوں میں اپنی بات کو ویسے ہی پورا کرنے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قسم کھانا پسند نہیں کیا، لیکن اگر قسم کھانی پڑے تو بھائی کس کی کھاؤ؟ صرف اللہ کی. تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، فلانے کی قسم، دھماکے کی قسم، قرآن کی قسم نہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہوں. جس چیز کی قسم کھائی ہے، کیوں کھائی ہے قسمیں، اس کے اوپر بھی اسکالرز نے بہت باب لکھے کہ اللہ کی بڑی بات کو قسم کی کیا ضرورت ہے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کو گواہ بنا لیتے. تو اس پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے. کس بات پہ گواہ بنایا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی یقیناً آپ رسولوں میں سے. اس کا مطلب ہے زمین پہ کوئی تھا جو کہہ رہا تھا آپ رسول نہیں ہیں، اور اللہ آسمان سے آواز دے رہے تھے. انہیں کیا پتا، تم ہمارے لیے کام کر رہے ہو اے نبی، ہم اون کرتے ہیں کہ تم ہمارے رسول ہو. مثال کے طور پہ میں کسی کے لیے تھک رہی ہوں اور سارا زمانہ مجھے کہ ادیبہ ناٹک کرتی ہے، فضول میں ان کی خدمت کرتی ہے، لیکن میں جس کی خدمت کر رہی ہوں مجھے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کتنی مشقت میں ہو. میں لوگوں کو کیا کام ہے، تو کیا لگتا ہے جیسے تھکن کا ریوارڈ مل گیا، ساری تھکن ہی اتر گئی. ابا کو خوش کر رہے تھے، سب نے کہا ناٹک ہے، چمچی بیٹی ہے، لیکن ابا نے کہا مجھے پتا ہے تم کیسے مجھے خوش کر رہی ہو. تو رسول اللہ کس کے لیے تھک رہے تھے؟ اور اللہ نے جب یہ آیات اتاری تھی کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا رستہ بھٹکا ہوا بھی نہیں ہے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو شخصی حملے کرتے تھے نا، اس میں سے ایک پاؤ حملہ بھی ہم پر ہو گیا نا تو ہم قرآن کا کام نہیں کریں گے. ہم اتنے سیلف کانشیس لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھتے تو لوگ یہ کہتے تھے تم پہ ہمارے کسی بت کی مار پڑ گئی ہے، تمہارا دماغ پلٹ گیا، تمہارا علاج چل رہا ہے. ابو لہب کہتا تھا میرے بھتیجے کی باتوں کا برا مت ماننا، اس کا علاج چل رہا ہے، اس پہ کوئی جھپیٹا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. ایسے وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے حوصلے ملتے تھے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اے نبی آپ کوئی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اے نبی آپ سے کوئی راستہ گم نہیں ہوا، بلکہ ہم بتا رہے ہیں آپ بالکل صحیح قائم رستے کے اوپر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ جو قرآن ہے اس کی تنزیل کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ العزیز الرحیم. عزیز مطلب بہت زبردست رب ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ بہت رحیم ہے. اور کیوں اس کتاب کی تنزیل کی گئی ہے، کیوں اس معاشرے کو یہ بڑی آخری کتاب سونپی گئی ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے تم ایک ایسی قوم کو خبردار کر دو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ تھوڑا سا عرب کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کا جو دین اسلام ہے نا، اس کا نریشن اسٹارٹ ہوتی ہے حضرت ابراہیم کی توحید کے زمانے سے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء رسول تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں تھیں، ہم جانتے ہیں، ہاجرہ اور سارہ. پھر دونوں بیویوں سے اولادیں تھیں، اسحاق اور اسماعیل. سارہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ اسحاق علیہ السلام تھے. ان کے آگے سے پھر نبیوں کی ساری اولادیں، یوسف، یعقوب، اور جتنے آپ رسول انبیاء کے نام پڑھتے ہیں نا، جتنے، ذوالکفل، اور قرآن مجید میں کافی سارے انبیاء کے نام آئے، ادریس، زکریا، یہ سب کس کی ذریت میں سے ہے؟ اسحاق علیہ السلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دلہن تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور زوجہ تھی حضرت ہاجرہ، اور بڑی ایکسیڈنٹل ان سے شادی ہوئی تھی، وہ کوئی پلان شادی نہیں تھی. خیر حضرت ہاجرہ سے جب ان کی شادی ہوئی، اللہ نے ان سے بھی ان کو بیٹا دیا اسماعیل. اور اللہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں پھیلانا کیسے. سارہ کو اسی علاقے میں رکھا جہاں ابراہیم کا اوریجن تھا، اور ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آئے وہ اللہ کے حکموں سے؟ مکے سے. اب سوچنے کی بات ہے کہ مکے ہی میں کیوں چھوڑا؟ مکے کی جو زمین ہے نا، یہ آدم کے زمانے سے بہت پرومیننٹ زمین ہے. کچھ چیزوں کی ویلیو زمین والوں کو نہیں پتا ہوتا مگر آسمان والوں کو پتا ہوتا. آلدو زمین پر یہ بڑی ہی خشک بنجر سی جگہ تھی جس میں کوئی اٹریکشن نہیں تھی، اس لیے کسی قوم نے کبھی عرب کو فتح کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. لوگ بولتے تھے یہ بنجر زمین سے ہم کیا ملے گا، پانی ادھر نہیں.
اب انہیں پتہ لگا ہوگا آئل پیٹرول کیا کچھ نہیں وہاں سے نکلتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندر کی چیزیں تک جانتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو مکہ بھیجا گیا. ٹھیک ہے, وہاں نوح علیہ السلام کے طوفان میں جو ڈوبا تھا مکہ کعبۃ اللہ, وہ بالکل منہدم ہو چکا تھا. دوبارہ ان سے بنیادیں کھڑی کروائی. آدم علیہ السلام کا جو آسمانوں سے نیچے آنے کا سلسلہ تھا وہ بھی اسی مکے کی سرزمین سے ہی ایسوسیٹڈ ہے. کبھی مکے کی سرزمین کو پڑھے, پچھلی بڑی قوموں کا گزر مکے کی سرزمین سے ہوتا تھا. بالکل ایک طرح سے ہب تھا, سورس آف اٹریکشن تھی وہ. یہاں سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا ہاجرہ کے ساتھ, اور ہاجرہ کی گود میں ایک بچہ تھا اسماعیل. اور اسماعیل علیہ السلام کی جوانی تک آف اینڈ آن ابراہیم علیہ السلام آتے تھے, ان کی خبر گیری کرتے تھے, ان کے درمیان تربیت ہوتی تھی. اور یوں ایک دن آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح تک کرنے کا ارادہ کیا, مگر اللہ نے ان کی جان بخشی کی. اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکے میں کوئی رسول نہیں آیا. یہ جو آیت ہے نا, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, 2500 سال گزر چکے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر کوئی رسول پیدا نہیں ہوا تھا. آخری رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے. تو اب آپ سوچیں, اگر اسماعیل کی اولاد سے بات کی جائے تو 2500 سال کا فاصلہ ہے, اور اگر اسحاق کی فیملی سے بات کی جائے تو 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. تو زمانہ کتنا گزر گیا, بہت عرصہ گزر چکا تھا. تو اللہ نے کہا ایک ایسی قوم کو خبردار کر دو جس کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے یا خبردار نہیں کیے تھے, اس وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. بہت لمبا گیپ آ چکا ہے محمد. ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول, تحقیق بات بالکل تیرے رب کی سچی ہوگی, علی اکثرہم, بہت ساری اکثریت پہ, فہم لا یؤمنون, کہ اے نبی ان میں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ایک لمحے کو ذرا امیجن کریں کہ آپ کو ایک کلاس کی ٹیچر بنایا جائے اور کہا جائے جان لگا کے پڑھانا بھائی تم, لیکن میں پہلے بتا دوں 100 میں سے صرف 6 پاس ہوں گے, باقی سارے 94 فیل ہوں گے. کیسا لگے گا ٹیچر کو؟ حوصلہ ہی ٹوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حقیقت بتا دی تھی, اے نبی تم ان پر کام کرو, لیکن اکثریت ایمان لے کر نہیں آئی. لیکن کیا رسول اللہ کا مورال ڈاؤن ہوا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیشن سے کام کرتے رہے, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ اکثریت ایمان لے کر آنے والی نہیں ہے, ان کے نصیبوں میں جہنم لکھ دی گئی. کہ کیوں نہیں لے کر آئیں گے ایمان؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بتا دیا. انا, بے شک ہم نے, جعلنا فی اعناقہم, بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں, اغلالا, ٹوک ڈال دیے ہیں, فہی الی الاذقان فہم مقمحون, اور جو ہم نے ان اہل مکہ یا مشرکین مکہ کی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں نا توق, اس سے ہوا کیا ہے, ایک تو ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیوں ایمان نہیں لے کر آئیں گے محمد, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, اور ان مشرکین مکہ کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور اب وہ دیکھنے والے نہیں ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اے نبی آپ کے لیے بالکل برابر ہے, چاہے آپ ان مشرکین مکہ کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, بہرحال یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ یہ حق دیکھ کر مان ہی نہیں رہے تھے, تو اللہ کہہ رہے تھے میں نے ان کے گلوں میں کالر لگا دیے. کبھی دیکھیں وہ لوگ جن کے گردن پہ کالر لگتا ہے, یوں ہو جاتی ہے ان کی گردن, وہ جھک کر جو ہے نا نیچے دیکھ نہیں پاتے, ان کو ایک گردن کو موو کرنے کے لیے پورا اپنا وجود گھمانا پڑتا ہے. چونکہ ان کے اندر اکڑ تھی, تو اللہ نے مثال یہ دی کہ میں نے اکڑ کی شکل میں ان کے گردنیں اکڑا کے رکھ دی. اب جس کی گردن اکڑ جاتی ہے نا, اس سے پوچھے جب وہ کالر پہنتا ہے تو اس کے لیے پورا شولڈر کتنا پینفل ہو جاتا ہے. بالکل اپنی زندگی دین سے دور کر کے انہوں نے مشکل میں ڈال دی تھی. ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے, نہ آنے والے زمانے کی کوئی ان کو فکر ہے کہ قیامت آئے گی, اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے, کبھی تاریخ سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے. یعنی ہر وہ چیز جس سے ان کی تربیت ہو سکتی تھی, اللہ کہہ رہے بائی پنشمنٹ ہم نے ان کے اوپر سارے خیر کے راستے بند کر دی. آنکھیں بھی ان کی ہم نے بند کر دی, ان کے سامنے وقت کا رسول ہے پھر بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے.
گردنیں بھی ہم نے ان کی تکبر کی وجہ سے اکڑ کے کھڑی کر دی. آنے والے وقتوں سے بھی کوئی سبق نہیں لے رہے اور پیچھے گزرے ہوئے زمانے سے بھی کوئی سبق نہیں لے رہے. اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بہرحال یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے نبی آپ تو یقیناً صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ کی یاد کی اتباع کرے. اتبع الذکر، بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے ذکر کہا جاتا ہے یاد دہانی کو. ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ذکر کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری کبھی فیورل ہو، ٹھیک ہے، آپ اور میں، دنیا ہے ایک دن آنا ہے جدا ہونا، اور میں آپ کو ایک قلم گفٹ کر دوں. اب وہ قلم جب تک آپ یوز کریں گی کیا ہوگا، اس قلم کے ذریعے میں یاد آ جاؤں گی. قلم دیکھا نہیں، یہ تو ریوا جی نے دیا تھا. لوگ کیوں پہلے آٹوگراف لیا کرتے تھے کہ سائن دیکھیں گے اور یاد آ جائیں گے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہم کو دیا تھا، اپنا آٹوگراف. اگر تم ذرا بھی رب کی یاد سے غافل ہونے لگو تو قرآن پڑھ لینا، یاد آ جائے گا تم کو رب. اللہ لا الہ، کس کو بھول گئی؟ وہ جو زمین آسمان کا مالک ہے، مالک کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے. اسی طرح سے نماز کو بھی عربی میں ذکر کہا جاتا ہے. کام تھے، دھندے تھے، ذمہ داریاں تھیں، بازار تھے، شاپنگ تھی، نیند تھی، لیکن بیچ میں نماز آ جاتی ہے تاکہ فوراً اذان کی آواز آئے تو بالکل جیسے قلم دیکھ کر تمہیں اپنی ٹیچر یاد آ گئی، ایسی اذان سن کے تمہیں تمہارا رب یاد آ جائے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اے نبی آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر کی پیروی کرے. کس ذکر کی؟ قرآن مجید کی. جو اس قرآن کی ہدایت پہ عمل کرتا ہے اے نبی ضرور وہ آپ کے ڈرانے سے ڈرے گا. لیکن جو اس قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتا، جس کو پتہ ہی نہیں اللہ اندر کہہ کیا رہا ہے، اس کو کیسے آپ ڈرائیں گے؟ وہ تو اس قرآن کو صرف ریسیپی کی طرف پڑھے گا اور صدق اللہ العظیم قرآن جا کے اوپر رکھ دے گا. اے نبی آپ صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر کی پیروی کرتا ہے. آگے آگے قرآن کے احکامات چلتے ہیں، پیچھے پیچھے اس کا وجود چلتا ہے. ٹھیک ہے. اتبع الذکر، اور کس سے ڈرنے والا ہو؟ وخشی الرحمن بالغیب، رحمان سے ڈرنے والا ہو. یہ آیت اتنی بار آتی ہے قرآن مجید میں. وخشی القہار نہیں کہا اللہ نے کہ قہر والے رب سے ڈرنے والا ہو، یا وخشی الجبار بھی نہیں کہا، وخشی المنتقم بھی نہیں کہا. اسے پتہ ہے رب رحمان ہے پھر بھی اس سے ڈرتا ہے. یہ آیت کے اندر نا اتنا صحابہ کی زندگی موجود ہے. اے نبی آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ان کا رب ان کو معاف کر سکتا ہے مگر وہ پھر بھی گناہ نہیں کرتے. اللہ ہمیں ایسی والی محبت اپنی عطا فرما دے. وہ خشی، اور کیسا ہے اس کا رحمان؟ بالغیب، دیکھا نہیں اس نے سر کی آنکھوں سے، پھر بھی بیٹھے بیٹھے رب کی یاد آتی ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، چرچری آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھ سے اللہ کی خشیت سے مکھی کے سر جتنا آنسو نکل جائے. کتنا؟ مکھی کے سر جتنا. لیکن نکلا کس وجہ سے تھا؟ رب کی خشیت یاد آ گئی، دل میں اس کا روب زندہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص پہ اللہ جہنم حرام فرما دے گا. اس آنکھ کو اللہ جہنم نہیں دکھائے گا جس میں خدا کی خشیت کے آنسو نکلتے. خشیت بالکل یعنی ایک کپ کپی سی تاری ہو جائے. اور ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن کی کلاسز میں یہ روب کہ ہماری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. گھر جا کے کوئی حدیث یاد آتی ہے ہم ایک دم آنسو نکل آتے ہیں. الحمدللہ امید ہے کہ ہمارے جسموں کو جہنم چھوئے گی نہیں. بٹ پھر ایک اور حدیث بڑی پیاری کہ جس کو خدا کی خشیت سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کبھی کوئی ایسی حدیث سنی، کوئی آیت سنی، رب سے پیار آیا، محبت آئی رب پر اور رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جتنی دیر تک اس شخص کے رونگٹے کھڑے رہتے اتنی دیر تک اللہ اس کے گناہ بخشتے رہتے. تو بڑا کیا میں کہوں خدا کا کتنا کرم ہے. تو جو لوگ رحمان سے خشیت رکھتے ہیں، وہ کیسی خشیت؟ بالغیب، بن دیکھے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے سارے میرے بندوں کو خوشخبریاں سنا دو کہ بے شک میں معاف کر دوں گا اور میں بہت مکرم اجر دوں گا. وہ میرے لیے اپنی عزتیں داؤں پہ لگاتے ہیں نا دنیا میں، تو پھر میرے پاس آئے میں ان کو کریم کر دوں گا، میں اتنا ریوارڈ دوں گا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا. ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت. دونوں کی نا کیفیتوں میں فرق ہے. جب کسی کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان خوف والی چیز سے دور بھاگتا ہے. مثال کے طور پہ چھپکلی کا خوف ہے یا سانپ کا خوف ہے. سانپ کو آتا دیکھتے ہیں تو ہم سانپ کی طرف بھاگتے ہیں یا سانپ کے اپوزٹ بھاگتے ہیں؟ اپوزٹ.
خشیت ایسی چیز ہے جس میں آپ کو خدا کا خوف ہوتا ہے، آپ اتنا اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، جتنا علم والوں کو رب کا پتہ لگنے لگتا ہے نا، وہ اتنا رب سے چمٹنے لگتے ہیں، اسے کہتے ہیں خشیت۔ وہ کبھی خدا کی جہنم سن کے خدا سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ خدا کی جہنم سن کے اور خدا کے قریب آ جاتے ہیں کہ اللہ میں بھی تیری مخلوق اور یہ بھی تیری مخلوق، بس اس مخلوق پہ اس مخلوق کو حرام کر دیجیے۔ وہ آتے لوٹ کے کس کے پاس ہے؟ تو اللہ ہمیں اپنا خوف نہ دے کہ ہم تجھ سے دور ہو جائیں، ہمیں اپنی کیا دے؟ خشیت دے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں خشیت علم والوں کو ملتی ہے۔ وہ لوگ جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کو اللہ تحفے میں اپنی خشیت دیتے ہیں، جانے اللہ کی صفات، جانے اللہ کا کلام، جانے وہ زبان سیکھیں کہ جس میں اللہ آپ سے بات کرتا ہے۔ وہ ایک میں نے شاید پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا، ایک ہوتا ہے شور اور ایک ہوتا ہے شعور۔ شور اور شعور میں صرف ایک عین کا فرق ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں وہ عین علم کا عین ہے۔ جس کو علم مل جاتا ہے وہ شور نہیں کرتا، پاپ کارن کی طرف تکتا نہیں رہتا، وہ بڑا باشعور انسان بن جاتا ہے، اسمارٹ چوائسز کرتا ہے، سوچ سوچ کے پھونک پھونک کے قدم رہتا ہے، کچھ بھی اپنے آپ کو کسی قسم کے نقصان میں نہیں ڈالتا۔ تو اے نبی جو رحمان کی خشیت رکھے گا بن دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے شخص کو خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور بڑے کرم والے اجر کی۔ اچھا، یہ بشارت کا لفظ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کیا ہے بشارت؟ باشین را بشر، ہم سب کیا ہے؟ بشری ہے نا۔ بشر کہتے ہیں بال والی کھال، یہ جو ہماری سکن ہے۔ عربی کی ہر خوشخبری جو ہے نا وہ بشرا نہیں ہوتی۔ بشرا کہتے ہیں ایسی خوشخبری کو جس کا ریئیکشن آپ کی سکن پر نظر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے قلم کی بات کرتا ہے تو بشرا یا فبشر کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی ایک ایسی خوشخبری جب میں تمہیں جنتیں دوں گا، جب میں تمہیں اپنی مغفرت دوں گا، خوشی سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر خوشخبری عربی کی بشرا نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہے لوگ اپنی بیٹی کا نام بشرا رکھتے ہیں، اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں چلے اس بیٹی کا نام بشرا رکھتے ہیں تاکہ اب جو آئے وہ بیٹا ہے، یعنی یہ بیٹے کی خوشخبری والی بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو بشرا ایک ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو آپ کو حیرت میں ڈال دے، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی بول دے مبارک ہو آپ عمرے پہ جا رہی ہیں، دس از بشرا۔ ایسی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اچانک کہے کہ اس کو کہہ دو کہ میں اس سے راضی ہوں، دس از بشرا۔ تو قیامت کے دن ہر وہ شخص جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے وہ بشرا بن جائے گا، اس کے لیے وہ خوشخبری اسکن پر نظر آئے گی۔ ضاحکہ، مستبشرہ، قرآن میں نام ہے، جنت جانے والوں کے 3 نام ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، ضاحکہ ہوں گے۔ 14ویں کے چاند کی طرح چہرے چمکیں گے، خوشی سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہنسی کے مارے داڑیں نظر آنے لگیں گے۔ ضاحکہ، اس کیفیت میں لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا لیجئے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب کچھ ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، جس انسان کو جس لیول پہ یہ آیت سمجھ آ جاتی ہے وہ نہ فضول بولتا ہے، نہ فضول سوچتا ہے، اور نہ فضول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم ایک دن سارے مردوں کو کھڑا کریں گے، اور کھڑا کر کے کیا کریں گے؟ جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی ہم تم کو دکھا دیں گے، اور جو تم آگے کی تیاری کر کے آئے ہو وہ بھی ہم تم کو دکھا دیں گے۔ پہلے ذرا سا پڑھ لیتے، ما قدمو کسے کہتے ہیں؟ آپ جو عمل کرتی ہیں اس کا ایک حصہ آپ کو دنیا میں ملتا ہے اور ایک حصہ کہاں ملتا ہے؟ آخرت میں۔ جو تیاری آپ کر رہی ہیں، جو کچھ آپ وہاں کے لیے بھیج رہی ہیں، یہ آپ کا قدمو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے صدقہ کیا اس لیے کیا کہ قیامت کے دن میں اس کے سائے میں کھڑی ہو جاؤں، دس از یور قدمو۔ آپ نے نماز پڑھی اس لیے پڑھی کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے امن کے ساتھ قیام کروں۔ آپ نے ماں باپ کی خدمت کی اس لیے کی کہ قیامت کے دن آپ کا رب آپ سے، یہ سب اعمال آپ کے کیا ہیں؟
قدمو، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے تمہارے لیے آگے بھیجا. ایک ہوتے ہیں آثار. لوگ قدمو کے بارے میں تو کانشیس ہوتے ہیں مگر آثار کے بارے میں نہیں ہوتے. آثار کہتے ہیں کسے؟ امپریشنز کو. امپریشن کا لفظ سنا ہے؟ اس بندے کا کیا امپریشن چھوڑ کے گیا ہمارے اوپر. امپریشن چھوٹتا ہے. فنگر امپریشنز، تھم امپریشنز. اب تو بڑی بڑی خوشبوؤں کے امپریشنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. امپریشنز کہتے ہیں آثار. آپ یہاں سے گزر جائیں گی، شخص کو موت آتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی. یور پرسنالٹی از یور امپریشن. میں آپ لوگ کے سامنے کچھ سالوں کے لیے ہوں، زندگی کی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو میری آواز ایک لمبے مجھ سے زیادہ میری آواز جیے گی. اسرار صاحب کو دنیا سے گئے، سالوں گزر گئے. اس سے بھی بڑے بڑے اسکالر گزر چکے اور سالوں گزر چکے. آپ امام نووی کو پڑھ لیجئے، لیکن ایز اے پرسن امام نووی ہمارے درمیان نہیں، بٹ ایز اے پرسنالٹی آج بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں. امام بخاری کو پڑھتے ہیں. آپ جو بولتے ہیں آپ کے آثار ہیں. آپ جو اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے والوں کے لیے، آپ کے آثار ہیں. آپ کی اولاد آپ کے آثار ہیں. آپ کا گناہ یا آپ کا ثواب بھی آپ کا آثار ہے. اس کمرے سے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کمرے میں میری اسمیل میرے جانے کے بعد رہے گی. اس کمرے میں ایون یہ کہ کچھ گھنٹے تک میری آواز بھی رہے گی. جن کو تھوڑا سا انٹرسٹ، اگر کوئی بچہ کہیں سے گم ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریسرچ کی ٹیمز آتی ہیں وہ کہتی ہیں اس بچے نے کوئی کپڑا پہنا ہوا تھا تو دے. پھر گھر والے ایک دوپٹہ لاتے ہیں. ہاں پھر وہ دوپٹہ نا وہ دیکھیں کتے کو سنگھاتے ہیں، پھر وہ اس کی خوشبو سونگھ کر اس کو ڈھونڈنے نکلتا ہے. کیسے نکلتا ہے وہ؟ جہاں جہاں سے وہ گزرا ہوتا ہے وہ بچہ یا وہ ڈیڈ باڈی، وہاں وہاں تک وہ اسمیل کر کے جاتا ہے. کیونکہ انسان کے گزرنے کے بعد اس کی باڈی سے جو اسمیل نکلتی ہے وہ رہتی ہے وہاں پہ. ہمارے جانے کے بعد ہماری ایکو یہاں رہتی ہے. آپ کے جسم سے ہر اگلے لمحے میں ڈیڈ سیلز نیچے گر رہے ہیں. ہر لمحے ہمارے سیلز گرو بھی ہو رہے ہیں اور ختم بھی ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑے اسپتالوں میں، اچھے اسپتالوں میں پیشنٹ کے بیڈ پہ اٹینڈنٹ کو نہیں لیٹنے دیتے. کہتے ہیں اس کے جسم سے بیماری کے سیلز گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رات سونے سے پہلے اپنے ڈیلی بستر کو 3 دفعہ جھاڑتے تھے کہ اس کے اوپر میرے سیلز گرے ہیں. جو بیڈ رومز ہوتے ہیں وہاں زیادہ وقت نہیں گزارا کرے اگر آپ کے پاس لیونگ روم موجود ہے، کیونکہ بیڈ پہ آپ کو نیند کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. آپ کیا ہوتا ہے جاتا ہوں مجھ پہ سستی آ جاتی ہے، آئے گی، کیونکہ وہاں آپ کے نیند کی حالت میں گرنے والے سیلز پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آثار پہ بات کریں نا تو اتنا کچھ ہے، اور قیامت کے دن اللہ یہ سب جمع کر کے لے آئے گا. یہ میرے اسٹیٹس میرا 24 گھنٹے کا آثار ہے. بندے چلے جاتے ہیں ان کے اسٹیٹس 24 گھنٹے تک ایکٹیو رہتے ہیں. میری وائس میرا کیا ہے؟ اگر اس سے خیر کی بات پہنچائی ہوگی تو قیامت کے دن مجھ سے میری خیر آ کے ملے گی، اور اگر اس سے گناہ کے کام کیے ہوں گے تو پھر یہ گناہ کے ساتھ مجھ سے آ کے ملیں گے. تو سوچیں جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے آثار ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ سارے جمع کر کے تمہارے سامنے رکھوں. تم دنیا سے چیزیں ڈیلیٹ کر سکتی ہو، ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتی ہو، چیٹ ڈیلیٹ کر سکتی ہو، رب سے اپنے آثار چھپا سکو گی؟ کبھی بھی نہیں. اور ایک بہت بڑا آثار میری اولاد ہے. یا تو میں اس اولاد کو دنیا کے لیے فائدہ مند بنا کے چلی جاؤں یا دنیا کی ناک میں دم کرنے والا بنا کے چلی جاؤں. اس لیے ماں باپ کی جنت کھٹے میں پڑ جائے گی اگر بچوں کی تربیت کر کے نہیں آئے ہوں گے. بہت کانشیس. میں کہتی ہوں یہ آیت ایسی نا، میں نے کہا نا جس کو یہ سمجھ آ گئی وہ کبھی فضول کی ریکارڈنگز کر کے نہیں رکھے گا، وہ کبھی فضول ویڈیوز بنا کے نہیں رکھے گا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیٹس رکھا ہے، آپ ڈیڈ ہیں اور آپ آن لائن بھی شو ہوں گے اس کے اوپر، آپ کا اکاؤنٹ آن لائن شو ہو رہا ہوگا اس کے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو تم آگے بھیجو گی ادیبہ میں سب جمع کر رہا ہوں، اور جو تم پیچھے چھوڑ کے آؤ گی نا میں وہ سب بھی جمع کر رہا ہوں. جب 11 بجے ہم نے کلاس شروع کی تھی، آپ زمین کے جس حصے پہ جس یونیورس میں بیٹھی ہوئی تھی 1 گھنٹے بعد آپ وہاں پر نہیں ہے اس ٹائم. آپ کو پتہ ہے مستقل زمین کیا کر رہی ہے؟ گھوم رہی ہے. جس جگہ پہ آپ بیٹھی تھی اب وہ زمین وہاں سے کھسک چکی ہے، تو وہاں میری ہسٹری موجود ہے. وہ میری ہسٹری فرشتے لکھ چکے تھے کہ 11:05 پہ یہ محترمہ یہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہی تھی، اور مستقل یہ زمین گردش کرے جا رہی ہے اور میرے آثار بھی اس میں جمع ہوتے جا رہے ہیں. تو اب آپ بتائیں کیا ایسے جی سکتا ہے ایک مومن جیسے آج کا انسان جی رہا ہے؟ کھاتا ہے پیتا ہے ڈکار مارتا ہے ہضم کر دیتا ہے، پرواہ ہی نہیں.
انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم تمہیں مرنے کے بعد کھڑا کریں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو، اور وہ بھی لکھ رہے ہیں جو تم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو، اور کہاں لکھ رہے ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک بہت واضح کتاب ہے جہاں میرے سارے افعال، میرے سارے امعال درج ہیں، میں میری کئی بھی باتوں سے ملوں گی قیامت کے دن۔ بس یہ سوچ کے زندگی گزاریے گا کہ جب میری وہ ہسٹری کھلے تو نہ میں شرمندہ ہوں، نہ میرے پالنے والے شرمندہ ہوں، سب سے بڑھ کے نہ میرا حبیب شرمندہ ہو، نہ میرا خدا شرمندہ ہو۔ ایک ایسے ہی بس ایک کسی نے موٹیویشنلی کہا تھا کہ اگر کسی شوہر کو لگتا ہے کہ وہ بالکل بہت اچھا آدمی ہے تو وہ دعا مانگ لے کہ اس کی بیٹی کو اس جیسا شوہر ملے، اگر وہ یہ دعا مانگ لے تو سمجھ لے وہ کامیاب ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑا بیبا ہے اور بڑا پاک باز ہے تو اس سے پوچھو کیا اس کی لائف سٹوری اس کی فیملی کو دکھا دی جائے، اور اگر وہ راضی ہے کہ ہاں میں کیا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میری فیملی کے سامنے دکھ جائے تو پھر وہ بیبا ہے۔ کون چاہے گا ایسا؟ کیونکہ تنہائی کے گناہ بھی کھل کے اس ٹائم سامنے آ جائیں گے۔ تو ہم سب کو یہ سوچ کے زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک دن میرا دفتر کھلے گا اور اس میں میری پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، میری سوچیں، میری خواہش، میرے آثار اور میرے اقدام سب کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ اب آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثال سنائی جا رہی ہے اور آپ کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ سب کو یہ کہانی سنا دو، اور سچی کہانی ہے، یہ وہ فرضی کہانی نہیں، یہ مثال پیش کرو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اس مثال کو بہت غور سے سنیے گا، میں اس کے آخر میں ایک سوال پوچھوں گی۔ اے نبی، ان کو مثال کے طور پہ ایک قریہ کی بات بیان کرو، ایک قریہ کی مثال بیان کرو۔ کوئی بہت ہی خاص وادی تھی، نام نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے القریہ بولا ہے اس کو۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک ایسی وادی تھی جس میں ایک وقت میں بہت سارے رسول آئے تھے۔ یہ جس بھی وادی کا ذکر ہو رہا ہے آپ کو تفاسیر میں اس کا نام بھی ملتا ہے، بٹ میں نام نہیں ذکر کر رہی ہوں۔ وہاں ایک وقت میں ایک رسول نہیں آیا تھا، قرآن آگے چل کے بتایا تھا اکٹھے 3 رسول آئے تھے۔ پہلے 2 آئے، پھر ان کی لوگوں نے جو ہے نا تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے تیسرا بھی بھیجا۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب اس نے بھیجے تھے اس میں 2، فَكَذَّبُوهُمَا، پھر ان دونوں کو لوگوں نے جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر تیسرا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اور تینوں نے آ کے ایک ہی بات کی تھی، کیا بات کی تھی؟ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس بستی والوں نے وہی جواب دیا تھا اے نبی جو آج یہ لوگ تم کو دیتے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، جی نہیں اے بندو، تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، ہم کیسے مانے تم رسول ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور ہم نہیں مانتے کہ رحمان نے کچھ بھی بھیجا ہے۔ ان انتم الا تکذبون، معاملہ یہ ہے کہ تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، خود جھوٹے تھے اور بول کس کو رہتے جھوٹا؟ رسولوں کو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، آگے سے رسولوں نے کیا کیا؟ نہ کوئی بحث کی، نہ کوئی بدوائیں دی، صرف اتنا کہہ دیا بات سنو، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ پیچھے رسول اللہ کو بھی کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ انک لمن المرسلین، اے نبی سب کہیں آپ رسول نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے میں نے آپ کو غالباً سورہ فتح میں وہ آیت آئی تھی کہ جب اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کو لکھوایا تو آپ نے لکھا کہ محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں، تو حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ جب کوئی ایسے خاص کانٹریکٹس لکھے جاتے تھے تو وہ جو حلف نامے ہوتے تھے وہ حضرت علی کی تحریر ہوا کرتی تھی، تو حضرت علی نے تو ایک لمحے میں محمد کے سامنے کیا لکھا؟ رسول اللہ۔ تو سامنے سے جو مشرکین ڈیلیگیشن کا امیر تھا اس نے بولا لو اگر ہم تم کو رسول مان لیں تو پھٹا کس بات کا ہے، مٹاؤ اور لکھو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میری ہمت نہیں کہ میں محمد کے ساتھ رسول کا لفظ ہٹا دوں۔ اللہ نے آیات نازل کی محمد الرسول اللہ، چاہے زمین پہ کوئی نہ مانے کہ تم رسول ہو لیکن اللہ جانتے ہیں کہ تم میرے رسول ہو۔ جو کام بھی کرے نا خدا کو راضی، اگر بندوں کو راضی کروانے لگ گئے نا، یقین کریں میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہ بچے میں لوگوں کو بتاؤں نہیں میں یوں نہیں کہہ رہی تھی یوں کہہ رہی تھی، آگے پیچھے 100 لوگوں کی ہمیں آج بھی باتیں پہنچتی رہتی ہیں، اتنا ٹائم تھوڑی ہر ایک کو پرسنلی انٹرٹین کرے۔ بہتر نہیں یہ لوگ جو آدھی رات کو بھی سننے کو تیار ہیں ان پہ کام کر لیا جائے، اپنی کچھ نالج میں اضافہ کر لیا جائے۔
تو ان رسولوں نے ذرا بھی انرجی ضائع نہیں کی اور صرف اتنا بول دیا قالوا ربنا یعلم، بات سنو ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، انا الیکم مرسلون، کہ ہم تمہاری طرف کیا بنا کے بھیجے گئے، رسول، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم تمہیں کوئی ٹی ٹی دکھا کر ہاتھ پکڑ کے تو کلمہ پڑھوانے والے نہیں ہیں، اللہ نے ہم پر ایک ہی ذمہ داری ڈالی تھی اور وہ کیا تھی، ہم بات پہنچا دیں، اس سے لفظ نکلا ہے تبلیغ، یعنی کہ بات آپ نے سنا ہوگا ابلاغ کے ذرائع، میڈیا، ریسورسز، رسولوں کو صرف ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور وہ کام کیا تھا، بس لوگوں تک بات پہنچا، کروانے کی ذمہ داری نہ آپ پر ہے نہ مجھ پر ہے اور نہ رسولوں کی تھی، ہم پہنچانے پہ کم محنت کرتے اور منوانے پہ زیادہ محنت کرتے، مانو نماز ایسی پڑھی جاتی تم غلط پڑھتی ہو، حدیث دے دیجئے بس انف، اور پھر اللہ سے کہ اللہ اس کو شرح صدر دے کہ یہ آپ کی بات قبول کرے، میری تھوڑی کرے، اتنا میں کہتی ہوں آپ کی 90% انرجی سیف ہو جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں بات سنو میں صرف پہنچا دینے کی ذمے ہوں، منوانا کس کا کام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اس گھر کی تعمیر کرو، اور جب گھر کی تعمیر کر لی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو کہ چلو ہمارے گھر کے طواف کے لیے آؤ، پیدل آؤ یا اونٹوں پہ سوار آؤ ہمارا طواف کرو، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، بشری تقاضے بشری لمٹس تھی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ میری آواز سب کے پاس کیسے جائے گی، آپ نے کہا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، تو ہر کسی کو نا اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، منوائے نہیں، سسرال والوں کو شوہر کو منوائے نہیں، پہنچائیں ضرور، محبت سے، حکمت سے، ایموشنل بلیک میل کر کے، جس طرح سے بھی کر سکتی ہیں، بات محنت کس پہ کرنی ہے، پہنچا دیں، تو ان رسولوں نے بھی کیا کہا وما علینا الا البلاغ المبین، اب یہ اتنی محبت سے رسپیکٹ والا جواب دے رہے ہیں، آگے سے بے ادب لوگ کیسا جواب دے رہے ہیں، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، فالے بد سمجھتے ہیں، جب سے تم آئے ہو ہماری دیویاں ہم سے ناراض ہوگی، ہمارے بت ہم سے ناراض ہو گئے، جب سے تم تینوں آئے ہو نا اور تم نے یہ نیا راگ الاپ، بیسکلی سورہ یاسین سے رسول اللہ کو حوصلہ دیا جا رہا تھا، اے نبی یہ باتیں جو تم کو کہہ رہے ہیں نا یہ کوئی نئی تھوڑی ہے، تم ایک ہو جس کی انسلٹ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، چاند پہ تھوکا اپنے منہ پہ گرتا ہے، پہلے زمانے میں تو 3 رسولوں کے ساتھ انہوں نے یہ بدتمیزی کی تھی، حوصلہ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو کیا کہا قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے، لئن لم تنتہوا، اگر تو تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، یہ نون پہ جب تشدید آتی ہے نا اس پہ غنہ آتا ہے، نون مشدد کا غنہ کہتے ہیں اس کو، اس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں تاکید، ضرور بالضرور بالضرور، فار شیور اینڈ شیور اینڈ شیور، تو کہنے لگے اگر تم تینوں نے اپنا یہ دعوت کا کام ختم نہیں کیا نا ہم البتہ ضرور تم کو رجم کریں گے، اتنی ہمت، پتہ ہے نا رجم کسے کہتے ہیں، پتھر مارنا، تب تک مارنا جب تک کسی کی جان نہ چلا جائے، اور اگر یہ نہیں کیا تو ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا تم کو ہماری طرف سے کوئی بہت درد والا عذاب ملے گا، یہ تھے بے ادب لوگ، علم آپ کو سب سے پہلے جو چیز سکھاتا ہے نا وہ ادب سکھاتا ہے، ایک محبت میں ادب ضروری ہے اور ایک علم میں ادب ضروری ہے، ایک بہت پیاری مثال استاذہ نے دی تھی کہ جن کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے نا وہ ایسے اچھلتے ہیں جیسے پاپ کارن اچھلتا ہے، پاپ کارن کا آپ نے دیکھا کوئی ویٹ نہیں ہوتا لیکن اچھلتا کتنا ہی ہے، اپنے ذرا سا گرم توے پہ ڈالو آپ کا پورا کچن پھیلا دے گا یہ، اور جو صاحب علم ہوتے ہیں نا وہ سیب کی طرح ہوتے ہیں، اتنی غذائیت، اتنی نیوٹریشن، اور ایسے عاجزی سے اپنے وزن کے ساتھ جھکا ہوا تھا، صاحب علم کبھی بھی جھگڑوں میں نہیں پڑتا، کفر کے فتوے نہیں لگاتا، دوسروں کو جاہل نہیں کہتا، وہ بڑے شعور کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے، الجھتا نہیں، اس اعتبار سے تو کتنے عالم جاہل ہیں اس وقت، آپ وسلم نے علماء کو جہالت کی بڑی لسٹ میں لکھا تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا جو سچے علماء ہوں گے، صحیح علماء ہوں گے، وہ تو بہت جلد اٹھا لیے جائیں گے، نیچے تو ردی رہ جائے گی، ردی، یہ اپنے مسلک کے پروموٹرز رہ جائیں گے، عالم تو بہت ہی تھوڑے ہیں اس وقت، آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت میں علماء کی تعداد ہوگی مگر علماء سو ہوں گے، برے علماء،
صحابہ نے کہا برے علماء کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا ان کے اندر سے فتنے نکلیں گے اور ان کے اندر آ کے فتنے چھپ جایا کریں گے، یعنی وہ فتنہ سپورٹر ہوں گے۔ قالوا طائرکم، اب ان رسولوں نے کیا کہا؟ کوئی بدعا نہیں دی، کچھ نہیں کہا، بلکہ آگے سے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ بات سنو، تمہاری بدفعالی تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کا سارا نصیب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ہے، فلاں شادی ہو کے آگے اس کا پاؤں بھاری تھا، میرے فلانے مر گئے، ڈھماکے مر گئے، ہر ایک کا نصیب اس کے گلے میں ٹنگا ہوا ہے۔ نہ کسی کا دودھ پھٹنے سے نصیب پھٹتا ہے، نہ کسی کے الو کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ بلی کے رستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑا اسمارٹ جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، بات سنو، تمہاری نحوست یا تمہاری فعال بد تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون، کیا یہ باتیں تم لوگ اس لیے کرتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ تم سب لوگ حد سے بڑے ہوئے ہو۔ جب یہ ساری بات چل رہی تھی نا رسولوں میں اور بستی والوں میں، اتنے میں ایک عجیب سی بات ہو گئی، اور وہ عجیب سی بات کیا ہو گئی؟ وجاء، دور سے آیا، ایک شخص آیا، من اقصى المدینتی، شہر کے بہت دور سے دوڑتا ہوا، رجلن، ایک مرد آیا، یسعا، یسعا کہتے ہیں ریس بھی نہیں کہتے، یسعا کہتے ہیں جلدی کوشش کر کے، دور سے بھاگتا ہوا ہے، فاسٹ۔ اور آتے ہی اس شخص نے کیا کہا؟ قال یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، سنو ان رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کیوں نہیں ان رسولوں کی بات مانتے یا کیوں نہیں ان کی پیروی کرتے جبکہ یہ تم سے کوئی اجرت تھوڑی مانگ رہے، یہ کوئی اپنے سیلف اس کے لیے تھوڑی ہے پروموشن کے لیے، یہ تو اللہ کے دین کے دائی ہیں، اور وهم مہتدون، اور ٹھیک راستے پر ہیں، یعنی جتنے رسول ہیں یہ ٹھیک دعوت دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں جتنے رسول تھے تینوں، وہ محنت کر رہے تھے اس بستی پر، اس بستی پہ سے تو کوئی ایمان نہیں لایا، دور شہر کے کنارے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا۔ آپ کو یاد ہے میں نے سورہ نور میں آپ کو وہ مثال بتائی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھا اس کو رہی ہوتی ہیں لیکن دوسری طرف کے کان والا جو ہے نا پکڑ لیتا ہے آپ کی بات کو۔ اسے کہتے ہیں، وہ جو مثال تھی کہ ایسا تیل اس کے اندر ڈلا ہوا ہے جو خود بخود آگ پکڑتا ہے، جہاں اچھا ماحول ملتا ہے فوراً نیکی کی طرف چھلانگ مار دیتا ہے۔ تو یہ بھی جو شخص تھا نا، یہ رسولوں سے ملا بھی نہیں تھا، یہ رسولوں کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کی جو فطرت تھی نا وہ اتنی صاف شفاف تھی کہ اس کو خبر ملی کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے، یہ دوڑ کے آیا۔ اور کیوں تھی اس کی اتنی صاف فطرت؟ توحید پر تھا۔ ایک توحید والا ہندوؤں کے بیچ میں بھی ہوگا نا، لیکن شیشے کی طرح دل توحید کے ساتھ ہوگا، اس پہ رنگ نہیں چڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آتے ہی اس نے کتنی پیاری بات کی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اب آپ اس کا آگے سے نا اسپیچ دیکھیں، کتنی پیاری اسپیچ کر رہا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آ سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو سرئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات سن لو۔ لوگ اس رب کو رب ماننے کو تیار نہیں ہو، یہ آدمی کیا بول رہا ہے؟ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے تو کیا خدا ان کا ہوتا نہیں ہے؟ وہ نہیں مان رہے نا، خدا تو مانتا ہی میری مخلوق ہے۔ ایسا پیارا بندہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مردوں میں 3 مرد ہیں جن کے ایمان بڑے پاورفل ایمان ہیں، جن میں سے 2 اس دنیا میں آ چکے اور تیسرے نے ابھی آنا ہے۔ یاد ہے کچھ وہ 2 کون سے تھے؟ سورہ مومنون میں ایک وہ شخص جس نے جس کے بارے میں سورہ یاسین میں 3 آدمی تھے، ایک وہ جو یہ جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بنو نجار کے اس کا تھا، یہ حبیب نجار اس کا نام آتا ہے تفسیر کی کتاب میں۔ ایک وہ شخص جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے زبردست اسپیچ کی تھی کہ کیوں ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو دجال کو فیس کرے گا، جس کو دجال بیچ میں سے کاٹ دے گا اور دوبارہ سے اللہ اس کو لوہے کی طرح بنا کے کھڑا کر دے گا، پھر دجال اپنی تلوار اس کے سر پہ رکھے گا، اس کی تلوار نہیں چلے گی۔
تو ان تین کا ایمان اللہ کے نبی نے جن کے ایمان کی تعریف کی ہے. آپ دیکھیں نا یہ کوئی آسان ماحول تھا جہاں رسولوں کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، وہاں یہ آدمی رسول بھی نہیں اور آ کے کام کر رہے. ہم تو کہتے ہیں ایسی جگہ پڑھائیں گے جہاں سب سننے کو تیار ہوں، نئے لوگوں پہ تھوڑی محنت کریں گے. وہ تو ہمیں یہ کہہ دیں گے، وہ اس کو پتا تھا یار رسولوں کو کہہ رہے ہیں ہم تم کو پتھر مار دیں گے، اور لیکن اس کے باوجود یہ رسولوں کی سپورٹ میں، اسے کہتے ہیں صدیق، سچ کا ساتھ دینے والے. میں سوچا کرتی تھی کہ انبیاء انعام یافتہ لوگوں کا سیکوینس قرآن میں آتا ہے، انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین. تو ایک دن میں ایسے ہی اپنے دل میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکوینس ایسا بھی ہو سکتا تھا، انبیاء، شہداء اور صدیق. پھر کچھ ہی دنوں بعد مجھے سوال کا جواب ملا کہ شہید تو ہو گئی تب جب سچ کا ساتھ دو گے. جب سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے تب تو تم مزے سے ٹھنڈے میٹھے بیٹھے ہوگے نا. جب جھوٹ کے خلاف کھڑے ہوگے تبھی تو قتل کی وارننگز آئیں گی، دھمکیاں ہوں گی، کوئی مرڈر اٹیمپٹ ہوں گے، کوئی جان تمہاری نکلے گی. تو انبیاء کے بعد پہلا درجہ کس کا ہے؟ صدیق، جس نے سچ کا ساتھ دیا. تو اس نے آ کے کہا کہ بھائی میں کیوں نہیں ایک ایسے خدا کو مانوں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، جبکہ اگر وہ خدا مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ مجھ کو خیر پہنچا دے، اور اگر خدا خیر نہ پہنچانا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں. آخر کار ان لوگوں نے اس کی اتنی پیاری اسپیچ سن کے کیا قیلت خل الجنہ، اس کو قتل کر ڈالا. اور کیا کہا، آؤ بڑا تمہیں جنت کی باتیں کرنی، آؤ ہم تم کو جنت بھیجتے. کیا اس کی آفت تھی، اس قوم کی کیا شامت تھی. قیل ادخل الجنہ کے بارے میں دو بہت پیاری تفسیر آتی ہے. اچھا جو میں اگر کسی آیت کی 1 سے 2 تفسیر بتاتی ہوں نا تو انشاءاللہ عید ملن پہ جب ہمارے کوئز ہوں گے تو یہی سب سوال کروں گی میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حلم تلات، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے پوچھا تھا کیا تو بھر گئی ہے، تو اس نے آگے سے کہا تھا حلم مزید. تو میں نے کہا تھا اس کی 2 تفسیر آتی، یا تو اس نے حوث میں بولا کہ ہاں اللہ اور بھی کچھ ہے بندے پھینکے میرے اندر، جیسے ہم کھانا اوور لوڈ ہونے کے بعد کہتے ہیں اچھا کچھ میٹھا ہے، اس کی تو جگہ بنی جائے گی ہمارے پیٹ کی دوزخ میں. یا پھر اس نے تعجب میں بولا تھا حل من مزید، اللہ تو اتنا مہربان، اس کے باوجود ابھی بھی لوگ بچے ہیں کیا جو تیرے نافرمان ہیں. یا تعجب ہے یا پھر لالچ ہے، اس کی حوث ہے. اسی طرح سے اس آیت کے بارے میں بھی بہت دونوں پیاری تفسیر آتی. قیلت خل الجنہ، اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. یا تو یہ قوم کے لوگوں نے کہا تھا، اس کو مارتے وقت کہا تھا ہاں بھائی بڑی جنت یاد آ رہی ہے، چل ہماری جنت کی ٹکٹ بعد میں کٹوانا، پہلے اپنی کٹوا، اور اس کو قتل کر دیا. یا ایک تفسیر میں نے اس کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا قیلت خل الجنہ، اس سے کہو کہ سیدھا میری جنتوں میں آ جا. قال یا لیت قومی یعلمون، اور جب اس کو قتل کیا گیا نا، جب اس کو شہید کیا گیا، یہ مرتے مرتے اپنی قوم کا غم لے کر جا رہا تھا. یہ ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے ناصح، جنہیں واقعی جو جرم سے نفرت کرتے مجرم سے نہیں کرتے. تو قوم کا تھا نا، اس کو فکر ہو رہی تھی یہ کیا کیا میری قوم نے، جو ان کا خیر خواہ تھا اسی کو قتل کر ڈالا. قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے میری قوم کاش تمہیں معلوم ہوتا، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے مکرم لوگوں میں سے بنا دیا اور مجھے بڑے عزت داروں میں داخل فرما دیا. اس کے بعد جب انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی صحیفے نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے. اب صرف آسمان سے ان کے لیے عذاب آیا تھا. جب انسان بالکل یعنی کہتے ہیں نا اپنی آخرت تباہ کرنے پہ تل گئے تھے یہ لوگ. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، پھر ہم نے آسمان سے کوئی جند ان پر نہیں اتارا. وما کننا منزلین، اور ہمیں کوئی حاجت بھی نہیں تھی کہ اب ان پر کوئی لشکر اتارتے. صرف کیا آیا ان کے اوپر، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک زور کا دھماکہ ہوا، ایک صیحۃ چیخ یا دھاڑ یا دھماکہ، صرف ایک دھماکہ ہوا. فاذا هم خامدون، اور یہ جتنے لوگ بک کر رہے تھے نا زمین پہ، رسول جھوٹے ہیں، تم جھوٹے ہو، جاؤ اپنی جنتوں میں چلے جاؤ، یہ خامدون ہو گئے. خامدون کہتے ہیں بجھ کے رہ جانا.
آپ لکڑی جلاتے ہیں، بہت شور مچاتی ہے لکڑی، پٹ پٹ کٹ پٹ کٹ پٹ کرتی ہے، لیکن کچھ گھنٹے چلنے کے بعد جلنے کے بعد اس کے ایشز راکھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، راکھ کا بھی شور مچاتی ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پتہ ہے بہت دھاڑے مار رہے تھے زمین پر، ایسا ہم نے اوپر سے چیخ بھیجی، سب گونگے ہو کے پڑے ہوئے تھے زمین پر. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نا ایک دفعہ حضرت جبریل نے آ کے بڑی خوبصورت بشارت دی تھی اور کہا تھا اللہ کے نبی خدیجہ کو نا ایک تو اللہ کا بھی سلام دیں، جبریل کا بھی سلام دیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایسا محل بنایا ہوا ہے جس میں شور نہیں ہوگا. کیوں کہی تھی یہ بات؟ کیونکہ حضرت خدیجہ نے نا بہت شور سنا تھا، لوگوں کا پروٹیسٹ سنا تھا، لوگ خدیجہ کے سامنے ان کے شوہر کو جھوٹا کہتے تھے، یعنی کہ اس زمانے میں انہوں نے ان کے ساتھ گزارا کیا تھا جب مکے میں شور مچتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم نے یہاں کا شور سنا ہے نا خدیجہ، تم آؤ ہماری جنتوں میں، ہم تم کو نوائز پولوشن فری گھر دیں گے جنتوں میں. کتنا اپنے بچوں کا رونا سنا ہوگا، جو قربانی دیں گے نا پھر ایسا ہی ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب بجھ کے رہ گئے. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ افسوس کر رہے ہیں. پہلے کون افسوس کر رہا تھا؟ پیچھے والی آیت تھی یا لیت قومی یعلمون، کہ بندہ افسوس کر رہا تھا مخلوق. لیکن کیا اللہ کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے؟ میں نے اس دن ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، آپ اپنی محنت سے کھانا بنائیں، سب بولیں جلا ہوا ہے، آپ کہیں گے میں تو کھائی 2 بوٹی تو کھا لوں نا، اتنی محنت سے بنائے. تفاسیر میں بنی اسرائیل کی ایک روایت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی روایات لے لیا کرو اگر اس میں کوئی عقیدہ خراب نہ ہو. کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، واللہ عالم اس کی کیا سچائی ہے، میں صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اب ان کو ختم کر دے ان لوگوں کو، ایسے موسیٰ نے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ بس انف ہو گیا، ختم کر دیجئے. فرعون نے بہت بہت ستایا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو ختم کر دیا تھا، ایک ہی سمندر کی لہر میں سارے مرد ڈبو دیے تھے اللہ نے. پھر آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میرے لیے کچھ نہ برتن تو بنا کے لاؤ مٹی کے. موسیٰ علیہ السلام نے برتن جمع کیے، مٹی جمع کی، اس پہ رنگ کیا، اس کو دھوپ میں سکھایا اور سکھا کر نا جب ملاقات کا وقت تھا کوہ طور پہ سارے برتن لے کر آ گیا. اللہ نے کہا ایک ٹھڈا مار اور سارے برتن پہاڑی سے نیچے پھینک دے. تو موسیٰ نے کہہ تو کچھ نہیں سکتے تھے اللہ کے سامنے، لیکن دل میں تو آیا کہ میں نے اتنی محنت سے مٹی یہاں سے جمع کی وہاں سے کی، خیر پھینک دیے. تو اللہ نے کہا موسیٰ تکلیف ہوئی؟ یہ صرف تیرے مٹی کے برتن تھے جو ایک ٹھڈے سے تو نے گرا دیے، وہ میرے بندے تھے جنہیں میں نے دبو کے رکھ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مجھے کیا پڑی کہ میں تم کو عذاب دوں اگر تم میرا شکریہ کرنے والے بن جاؤ. اللہ نے تو بندے اس لیے تھوڑی پیدا کیے کہ جہنم میں پھینکے، کیا کریں بندوں کا اگر وہ خود ہی جہنم جانے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں اور تم ہو کہ میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کے اس میں گرتے ہو، میری سنت چھوڑ کے اس میں چلے جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے. یا حسرتن علی العباد، ہائے حسرت میرے غلاموں کے اوپر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ہمارا پیغام لے کر آیا انہوں نے صرف اس کا مذاق اڑایا، صرف ان کا ٹھٹا اڑایا. ایک دفعہ حضرت جبریل رسول اللہ کے پاس آئے، اور آپ کو پتا ہے حضرت جبریل رسول اللہ سے باتیں کرنے بھی آتے تھے. ایک کہتے ہیں نا اتنی بار آنا جانا کہ ایک اچھی بانڈ تھا. تو کہنے لگے اللہ کے نبی کاش آپ اس وقت میری حالت تو دیکھتے جب فرعون ڈوب رہا تھا. آپ نے کہا کیا ہوا تھا جبریل؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ ڈوب رہا تھا نا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ دے مجھے معاف کر دے، مجھے ڈر تھا کہ میرا رب اس کو معاف نہ کر دے. یہ جب منہ کھولتا تھا میں اس میں سمندر کی مٹی بھر دیتا تھا، یہ بول نہ پائے. اتنے کے باوجود مجھے ڈر تھا کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر غالب نہ آ جائے. اس نے اللہ کا خود رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اے نبی کاش آپ جبریل کی حالت تو دیکھتے اس وقت کیا تھی کہ میں ڈر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت اس کو معاف نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی میرے وہ بندے جو گناہ گار ہیں ان سے کہہ دیجئے. اللہ نے تب بھی یہ نہیں کہا تھا کسی کے بندے، کس کے بندے؟ گناہ گار ہیں مگر ہے تو میرے نا. کیا پتہ آج توبہ کریں، کیا پتہ آج اپنے پرانے کاموں سے لوٹ آئے. ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں صبح کا بھولا شام میں گھر آئے تو اسے بھولا بھی مت کہنا.
میں تو صرف رسول اللہ کی سیرت پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اگر اللہ کے نبی کو ایسی امت سے محبت تھی تو اللہ کو اپنی تخلیق سے کتنی محبت ہوگی کہ وہ ابو جہل کا بیٹا جو تھے جب وہ اسلام لینے آ رہے تھے تو آپ نے پہلے محفل میں اعلان کیا تھا بات سنو اکرمہ ایمان لینے آ رہے کسی نے اس کو اس کے باپ کا تانا نہیں مارا خالد بن ولید ایمان لینے آئے کسی نے اس کو ولید بن مغیرہ کا تانا نہیں مارا یہ تو ایمان لے آئے یہ تو رسول اللہ کی ہمدردی محبت تھی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی طرف غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں ابھی ٹائم نہیں ہوتا ذرا ان آیات پہ غور کریں کبھی کسی نے مٹی چکھی ہے کیا ٹیسٹ ہے مٹی کا کچھ بھی ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ لیس ہے لیکن اس مٹی سے نکلنے والے آم کا کیا ٹیسٹ ہے پانی کا اپنا کوئی ٹیسٹ ہے پانی مشہور ہے ٹیسٹ لیس لیکن یہ ٹیسٹ لیس پانی ٹیسٹ لیس زمین میں جاتا ہے اور ٹیسٹی کینو نکال کے دے دیتا ہے کینو کا بیج کھائیں تو کڑوا ہے لیکن اس بیج سے جو کینو بن رہا ہے وہ میٹھا ہے اور کیسے کڑوے بیج کڑوا کھال اس کی اوپر کی جو کینو کی کورنگ ہوتی کتنا کڑوا ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں میٹھا اور میٹھا جو رس ہے وہ کڑوے کی نا بدبو بھی نہیں قبول کر رہا بالکل نتھرا وسا جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ بھینس کے پیٹ میں سے خون اور گوبر کے بیچ میں سے تازہ دودھ نکلتا ہے اور اس دودھ کو ذرا 2 دن آپ رکھ دیں فریج میں لہسن ادرک کے ڈبے کے ساتھ تو وہ پوری بدبو لے لیتا ہے لیکن پیٹ میں ہے کیسے اللہ کے محفوظ پردے بدبو بھی نہیں لے رہا رنگ بھی نہیں لے رہا خون کا تو اللہ تعالیٰ کہ کبھی تم نے غور نہیں کیا اس زمین کو بالکل بے سدھ تھی پھر ہم نے پانی بھیجا آسمانوں سے برکت والا یعنی بارش پھر اس سے غلہ نکلا پھر اس غلے کو تم بھی کھاتے ہو اور اپنے جانور بھی کھلاتے ہو خود بھنڈی کا وجود کھایا اور اس کی ٹوپیاں اپنے جانوروں کو کھلا دی خود تم نے یہ کھایا اس کی پھلیوں کے چھلکے کس کو کھلا دیے جانوروں کو پھر ہم نے تم کو کھجور اور انگوروں کے باغ دیے کھجور کا اور انگور کا اکثر آپ کو ایک ساتھ ذکر ملتا ہے کھجور ایسے گرو کرتا ہے اور انگور ایسے گرو کرتا ہے اللہ کہہ رہے یہاں سے یہاں تک بھی ہم نے پھل دیے اور زمین سے بچھے ہوئے بھی ہم نے تم کو پھل دیے اور پھر صرف یہ نہیں دیا اس کے اندر سے چشمے بھی پھوڑ نکالے تمہاری اپنی واٹر کینالز بنا دی تاکہ اس کے پھل کھائیں پھر آگے اللہ تعالیٰ جو اصل بات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے وما عملتہ ایدیہم یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں نے تو پیدا نہیں کیا ایک کھانا اماں بنا دے اچھی بریانی بنا دے واہ اماں کیا بریانی بنائی ہے اگر بریانی میں ڈلنے والے بیف میں ذائقہ نہیں ہوتا کیا کر سکتی تھی تمہاری اماں بریانی بنا کے ان کو اللہ یہ ٹیسٹ بنانے کی یہ بریانی بنانے کی صلاحیت نہیں دیتا کہاں سے کھاتے وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون پھر کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کھاتے ہو پیتے ہو پھر سو جاتے ہو نماز پڑھے بغیر پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے سبحان الذی خلق الازواج کلھا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں میری بہنوں سب چیزیں ایک جوڑ کے ساتھ ہیں ہر چیز کا جوڑا ہے ہماری فیلنگز کا بھی جوڑا ہے صبح اور شام کا بھی جوڑا ہے نر اور مادہ کا بھی جوڑا ہے خوشی اور غمی کا بھی جوڑا ہے پش اینڈ پل فورسز ہے نا ان کا بھی جوڑا ہے تقسیم اور ضرب کا بھی جوڑا ہے پلس اور مائنس کا بھی جوڑا ہے نارتھ پول ساؤتھ پول کا بھی جوڑا ہے ہر چیز ایسٹ اینڈ ویسٹ کا بھی جوڑا ہے ہر چیز کا ایک جوڑا ہے حتیٰ کہ جو سنگل سیلولر اینیملز ہے جیسے امیبا ہے یہ ایک سیل سے بنی ہوئی مخلوق ہے اس کے لیے بھی اللہ نے جوڑا پیدا کیا اور اس کا جوڑا اس کا انوائرمنٹ ہے جب وہ بالکل میچ ہوتا ہوا انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہ امیبا گرو کرنے لگتا ہے ہر شے جوڑے کے ساتھ ہے صرف ایک ذات ہے جس کو جوڑ ہے ہی نہیں اور وہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ہماری موت کے وقت ہم پر یہ آیات تلاوت کی جا رہی ہے اور ہم زندگی میں ایمان پہ جیے ہوں کیا مزہ آئے گا اس ٹائم سورہ یاسین سننے کا مرنے والے کے لیے ایسی نہیں سورہ یاسین پڑھنے سے آسانی ہوتی ہے اور نہ ہر مرنے والے پہ آسانی ہوتی ہے آسانی اس کے لیے ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس چیز کا ریویژن کروایا جا رہا ہے
خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ یہ جو وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ 1450 سال پہلے بہت سے صحابہ کو بہت سے جوڑے نہیں پتہ تھے۔ اب کیا ہوا، دنیا نے ترقی کی، مائکروسکوپ نکلی اور جوڑے پتہ لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پھلوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، پھولوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ پھول کو اگر اس کے جوڑے کے ساتھ لا کے پولینیٹ کروایا جائے تو وہ جلدی گرو کرتے۔ جو لوگ تھوڑی سی مالی بابا والی صفات کے ساتھ پیدا ہوئے نا، انہیں پتہ ہے کہ باڑ لگانے کے لیے جوڑے دار درخت کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ان کی پھل آئے، جلدی جلدی وہ ری گرو ہو۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، رات اللہ نے پہلے بنائی تھی، دن اس کے اوپر آیا، ٹھیک ہے۔ پہلے عرب میں رات کا ذکر پہلے آتا ہے اور دن کا ذکر بعد میں۔ آپ پڑھتے ہیں محمد عربی کے لیل و نہار، تو رات تھی، پھر اللہ نے اس کو سرکا کے اس کے نیچے سے دن کو ظاہر کر دیا۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی، تجری کا لفظ نکلا ہے جاری سے۔ آج سے کئی سال پہلے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے۔ پڑھا ہوا ہے مریم اسٹیشنری سورج کو کبھی؟ جی بھائی۔ سن از اسٹیشنری، سورج ایک جگہ کھڑا ہوا ہے اور سارے سیارے اس کے گرد موو کر رہے ہیں۔ اور اب کیا ہے، اب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی نہیں، سورج بھی اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے اور باقی سیارے۔ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سورج اور قریب ایک زمانہ آئے گا، گرمیاں بہت طویل ہو جائیں گی اور سردیاں بہت چھوٹی ہو جائیں گی۔ کیوں ہوگا یہ؟ وہ اپنے سفر میں نکلا، ٹھیک ہے۔ یہ زبردست علیم کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہے، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، سورج اپنے مدار میں، اور پتہ ہے ان کا مدار گول ہے۔ دو بچوں کو آپ گول گھمائیں اور بولے بیٹا 1 گھنٹے تک گھومتے رہو، دونوں ایک دوسرے کے اندر جا کے ڈرم، کچھ دیر گزرے گی نہیں کہ ٹکر ہو جائے گی۔ آپ سوچیں اتنی بڑا سورج، ہزاروں ایسی زمینیں اس میں سما جائیں اور وہ مستقل گول گھوم رہا ہے، لیکن ذرا وہ چکر کھا کے چاند بھائی کے پاس نہیں جا رہا اور نہ چاند لڑک کے زمین کی گود میں آ کے گر رہا ہے۔ کیا کیلکولیشن ہے اللہ تعالیٰ کی! اگر ذرا سا بھی اس میں 0.0001 mm کے برابر بھی اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے نا، قیامت آ جائے گی۔ اتنی پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، سورۃ الرحمن میں بھی ہم پڑھ رہے تھے کیسے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پرفیکٹ چلایا ہوا ہے، کیسے ٹائم اور کیلنڈر ہمارے اس سے کیلکولیٹ ہوتے ہیں۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ آپ کو کائنات میں جتنا سکون دکھتا ہے نا، وہ صرف اللہ کی اس پرفیکشن کی وجہ سے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ پورے دن سورج چاند کو اپنی روشنی دیتا ہے، لیکن چاند کا باپ بن کے نہیں بیٹھ جاتا اس کے اوپر۔ ہم کسی کو ذرا کچھ دینا شروع کرتے ہیں نا، اس کے پورے گھروں میں گھس جاتے ہیں ہم تو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، چاند سورج چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہے، چاہے گیونگ ہینڈ پہ کیوں نہیں ہے، لیکن اس کی قدرت نہیں ہے کہ چاند کو جا کے پکڑ لے یا چاند پہ جم جائے، اور نہ رات کا یہ بس ہے کہ وہ دن پہ سبقت لے جائے۔ دونوں اپنے اپنے ٹائم پر آتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جسے ہم آربٹس کہتے ہیں نا، آربٹس وہی ہے فلک، اللہ نے ہر چیز کے لیے۔ قیامت کے قریب ایک ایسی رات آئے گی جس کی صبح نہیں ہوگی۔ سنیے یہ حدیث، قیامت کے قریب 2 چیزیں جو لوگوں کو حیرت میں ڈال دیں گی، بہت حیرت میں۔ ایک یہ کہ ایک رات ایسی ہوگی اس کی صبح ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ ایک شخص رات میں اٹھے گا، نوافل پڑھے گا، پھر سو جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر سو جائے گا، یہاں تک کہ 3 راتوں کے برابر زمانہ گزر چکا ہوگا، اور لوگ نیند کر کر کے بیزار آ چکے ہوں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سورج اپنا ایکسس چینج کر کے مغرب سے باہر آئے اور چیخیں نکل جائیں گی لوگوں۔
وہ لوگ ایک دوسرے کو اٹھا کے پوچھ رہے ہوں گے سنو تمہارے گھر صبح آئی، وہ کہیں گے نہیں آ رہی صبح، پھر ان کو وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ کتنی طویل رات ہوگی اور قیامت سامنے آنے لگ جائے گی۔ بہت خطرناک دن ہوگا وہ، جس دن رات ہمیشہ کے لیے آ جائے گی۔ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب لوگ قرآن کھولیں گے، قرآن کے اندر سیاہی نہیں ہوگی، ریٹرن پیٹرن نہیں ہوگا، پرچہ ہوگا مگر خالی ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بھاگیں گے، اپنا دکھاؤ اپنا دکھاؤ، کھولتے جائیں گے، ہر جگہ سے قرآن اٹھ چکا ہوگا، حتیٰ کہ سینوں میں محفوظ قرآن بھی جذب کر لیا جائے گا۔ میں کہتی ہوں اللہ، وہ دن جو لوگ دیکھیں گے ان کی کیا حالت ہوگی، اللہ اکبر۔ ہاں، تو اس دن جو ہے نا، رات دن پر بہت لمبی آ جائے گی۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ ڈوبنے والا نا اپنی آواز کسی کو نہیں سنا سکتا، آپ کو پتہ ہے؟ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ چیخ نہیں سکتا، جو جل رہا ہوتا ہے وہ چیخ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بولنے کے لیے جب منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ اللہ کہے تم ڈوبو گے، ہم تمہاری آواز بھی کسی، وہ پھر منہ اوپر نکالتا ہے تو پھر آواز دیتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، بولنے کی طاقت، لوگوں تک تمہاری آواز پہنچانے کی طاقت بھی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ اور کسی طرح سے بھی یہ بچائے نہ جا سکے، بس ہماری رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی۔ واقعی اگر آپ لوگ نے بھی سمندری سفر کیے، کشتی تو ایسی چیز ہے کہ ایسا لگتا ہے چاہے پانی پہ چلنے والی کشتی ہو یا آسمان کی گود میں اڑنے والا ایروپلین ہو، بس ٹاٹا بائے بائے، کچھ نہیں پتا۔ اور اسپیشلی میں کہتی ہوں وہ وقت سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب آپ پانی کے اوپر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے پانی ہوتا ہے اوپر، اور جہاز کا بہت لمبا حصہ، جو لوگ یہاں سے امریکہ یا کسی اور کہتے ہیں سمندر پار 4 گھنٹے 10 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے تو سمندر بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں ہم کشتی میں بھی ہوتے ہیں اور جہاز میں بھی ہوتے ہیں، اس ٹائم تو پھر رج کے کون یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ذرا سا وہ ایئر پاکٹ میں پھنستا ہے نا جہاز، پھر سارے ایئرپورٹ کانوں سے نکلے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتاب ہم کو بھی پڑھانا، آپ کیا پڑھ رہی تھی، اور ذرا ایئر پاکٹ سیدھے ہوتے ہیں، وہیں سے فلم چالو کرتے ہیں اپنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرتے کیا ہو تم ہمارے ساتھ؟ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے فلم کیا کچھ نہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ کا موبائل تو ایروپلین موڈ میں لگ جاتا ہے اور جہاز والے آپ کو اپنا پرسنل وائی فائی دے رہے ہوتے ہیں، وہاں سب کچھ ریکارڈڈ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے، یعنی تمہاری موت یا تمہاری قیامت کا دن یا تمہارا بڑھاپا، اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے تاریخ کی عذاب شدہ بستیاں، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف الفت نہیں کرتے، دل نہیں لگاتے اس آیت کے ساتھ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں رزق بانٹو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تمہیں جو اللہ نے رزق دے رکھا ہے، جو ملین پاؤنڈز گھر میں رکھ کے بیٹھے ہوئے، بانٹو نا میرے بندوں میں۔ تو پتہ ہے یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں کافر، أَنُّطْعِمُ، کیا ہم ان کو کھلائیں، مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ایک فقیر کو اللہ نے بھوکا رکھا تو میں کیوں کھلاؤں اس کو؟ میں تو اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ بخیل کو ایسے ایسے دماغ میں باتیں سوچتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں کسی بچے کو ماں نے پنشمنٹ دی ہو، کھانا نہ دے اور چاچی آ کے دے دے تو ہم بولتے ہیں بھائی ابھی ماں زندہ ہے کھلا دے گی، کسی وجہ سے میں نہیں کھلا رہی۔ تو یہ کفار کیا کہتے تھے؟ واہ بھائی واہ، ہم کیوں اپنی چیزوں میں سے اس کو دے، اللہ چاہتا تو اس کو خود نہ دے دیتا۔ نظر نکل آتی ہے اس بخیل کی نظر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حجتیں پیش کرتے تھے جسے رب بھوکا رکھے اس کو ہم کیوں دیں، یہ کہہ کر اپنا مال چھپا لیتے تھے۔ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ آخر قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی؟
دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ قیامت ایسے دن اچانک نازل ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی گاڑی پارک کرنے پہ لڑائی کر رہا ہو سکتا ہے کوئی کپڑے پہ 100 روپے گز کم کروانے کی، اتنی اچانک قیامت نازل ہوگی، لوگ ابھی دنیا کے بارے میں بحثیں کر رہے ہوں گے، میں اپنا مکان یہاں سے یہاں تک پھیلا لوں گا، کون مجھ کو روک سکتا ہے، بس یہ بحثیں چل رہی ہوں گی اور قیامت آ جائے گی، چاہے وہ بڑی قیامت ہو جس دن سارا زمانہ ٹھہر جائے گا، یا تیری موت کی قیامت ہو جس دن زمانہ چلے گا مگر تیرا زمانہ ٹھہر جائے گا۔ دو طرح سے موتیں، ایک وہ کہ جب سب رک گیا اور آپ بھی رک گئے، اور ایک وہ جس دن سارے زمانے قدرت چلا جا رہا ہے اور آپ بے حس و حرکت پڑے ہوئے، آپ پہ قیامت آ گئی۔ جب سورہ یاسین کو اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، ذرا اس کی آیات پہ غور و فکر کر کے، تو مجھے کچھ لوگ دل دماغ میں آتے ہیں۔ روز صبح کیسٹ اور سی ڈی کی دکان کھولنے سے پہلے سورہ یاسین پلے کرتے تھے ایک انکل، خراب سے خراب دھندے چل رہے ہیں لوگوں کے، اور اس سے پہلے صبح بیٹھ کے سورہ یاسین اور سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ بھائی ایسے رحمتیں نازل نہیں ہوتی جب تم دنیاوی معاملے میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت وصیت نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، ایسی اچانک آئے گی، نہ وصیت لکھ سکیں گے اور نہ گھر، اور وصیت لکھیں گے بھی کس کے لیے قیامت کے دن، سب تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہوگا، سب برباد ہو جائے گا۔ جو پیچھے ہم نے سورہ حج میں ایک آیت پڑھی تھی کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کو مزید بچوں کی اب ضرورت نہیں، اب زمانہ ختم، کس کے لیے حمل ہے، ساقط کر دیے جائیں گے قیامت کی دہشت سے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اتنی طویل عرصے اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے، نیند کی حالت میں پڑے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں کون کس کیفیت میں پڑا ہوا ہوگا، جیسی ہی قیامت آئے گی بھڑم کر کے اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور دھاڑے مارتے ہوئے جائیں گے، سنو یہ ہم کو کس نے اٹھا دیا، کیا دن ہے کہ سب ہم نکل کے باہر آ گئے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ آوازیں لگا کر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، دیکھو آ گیا وہ دن جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور تمام رسولوں نے بھی سچ ہی خبردار کیا تھا۔ کوئی رسول ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو قیامت کے دن کے لیے تیار نہ کیا ہو، اور کوئی رسول ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اتنا ڈراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ سہم جاتے تھے۔ پھر ایک دن آپ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دجال آ گیا نا تو تم سب کی طرف سے میں اس کو کافی ہو جاؤں گا۔ تب کہیں حوصلہ، ہمارے پاس تو یہ حوصلہ نہیں ہے۔ اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بالکل ویسا بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ تم نے گناہ کمائے ہیں، جرم کیے تو آج ایسے ہی پکڑے جاؤ گے جیسے مجرم پکڑے جاتے ہیں، اور تم نے اللہ کی خاطر اپنی خواہشوں کو داؤ پہ لگایا تھا تو آج تمہاری ہر خواہش سے بڑھ کے تم کو دیا جائے گا۔ جو بوگے، ببول بویا تھا تو کیا کاٹو گے بھائی، ببول کاٹو گے۔ آج جنتی لوگ مشغول ہوں گے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اس دن جنتی لوگ شغل کر رہے ہوں گے۔ شغل کا لفظ سنا ہے، اسی سے لفظ مشغلہ بنا ہے۔ مومن کے لیے دنیا شغل کی جگہ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اتنی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے جتنا آج لوگوں نے انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ۔ مومن کے لیے اصل سیلیبریشنز کہاں ہیں؟ جنت میں۔ نہ کوئی پردے کی ریسٹرکشن، نہ کوئی حلال حرام کی ریسٹرکشن۔ اصل مزہ کب آئے گا؟ جب آپ کو ان لمیٹڈ چیز ملتی ہے نا، مزہ تو تب آتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی لمٹ ہے۔ بندہ گدا خریدتا ہے، کہتا ہے ایسا گدا چاہیے جس کی لائف ٹائم وارنٹی ہو، اور خود کی وارنٹی اتنی نہیں ہوتی کہ گھر پہنچ کے اس پہ لیٹ بھی سکے گا یا نہیں۔ لوگ اتنے بڑے بڑے محل جیسے گھر بناتے ہیں اور جس دن گھر میں شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اس دن ملک الموت کہتے ہیں حضرت یہ والا نہیں وہ والا تیار ہے آپ کے لیے۔ تو دنیا میں کوئی مزہ ہے ہی نہیں۔ حدیث مومن کے لیے تو دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ ہاں اس دن جنتی لوگ بڑے شغل کرے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں۔ قرآن میں تو بھائی جب بھی شغل کی بات آتی ہے تو کس کا ذکر آتا ہے؟ دنیا میں اسی کا ذکر سن کے فیوز اڑ جاتے ہیں، اور جنت میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپاؤس کی بیسٹ کمپنی ایک اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. لاکھوں دوستیں ہوں، ہزاروں سہیلیاں ہوں، لیکن شوہر کے ساتھ جو کمپنی آتی ہے نا، دا بیسٹ کمپنی. ہاں، جن کی انڈرسٹینڈنگ، ورنہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے سر کا بخار بھی یہی دونوں ہوتے ہیں. میں نے کل ایک ایسی چھوٹا سا کلپ دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکی اپنی تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں، تو کیمرہ مین کہتا ہے بھائی آپ دونوں میاں بیوی ہی ہو نا؟ کہہ رہا ہاں. کہہ رہے تو بھائی کوئی میاں بیوی والا پوز دو، بہن بھائیوں کی طرح کیوں کھڑے ہو؟ وہ جیسے کیمرے کی طرف دیکھتا ہے تو ایک نے گروان پکڑا ہوا تھا اور ایک نے سر کے بال پکڑے ہوتے. کہتا اب ٹھیک ہے. یہ ہے ہم لوگ تو خیر جنتی لوگ شغل میں ہوں گے، اور شغل کس کے ساتھ ہوگا؟ سب سے پہلے کہا ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ دونوں تکیے لگا کے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی پیاری پیاری آیات ہے نا. ہمارے یہاں تو انڈیا پاکستان میں شوہر کی بیچاری بیوی عزت کرتے کرتے ہی جو ہے نا ختم ہو جاتی، محبت کرنے کا تو وقت ہی نہیں آتا. دونوں تھکے ہوئے آئیں گے، اماں بولیں جلدی سے ان کے تکیہ لگاؤ. ارے بھائی میں بھی تھکی ہوئی ہوں، میں بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ رہی تھی، بلکہ یہ تو مجھ سے 20-30 کلو کم ہے، میں ان سے زیادہ ہوں، میں کو پہلے تکیہ لگاؤ. نہیں، ہم پروٹوکول میں رہ جاتے ہیں. لیگ پیس مجھے بھی پسند ہے، انہیں پہلے لیگ پیس دو ہے. یہ اب جنتوں میں یہ پروٹوکول نہیں ہوگا. جنت میں دونوں کی قدر کی جائے گی، اور دونوں کو کیا لگا کے دیے جائیں گے؟ تکیے. خوب. تو یہ کپل اللہ کی راہ میں تھک تھک کے آیا ہے، تھک تھک کے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوڑے کو بھی اسی میں سے بنا لیجئے، ساتھ ساتھ تھکنے والا بنا لیجئے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور ان تمام چیزوں میں سب سے پیارا کیا ہوگا؟ رب کا سلام ہوگا. وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. سلام قول من رب رحیم. دونوں تھکا کرتے تھے رب کے راستے میں، لو دونوں کو اللہ سلام کہتے ہیں. اور میاں بیوی کے لیے ہم پہلے بھی اس بات کو پڑھ چکے تھے. میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو، محبت ہو، دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے. رسول اللہ نے فرمایا ایک نوالا بھی تم نے اپنی بیوی کو کھلا دیا تو صدقے کا ثواب ہے. اور آپ سے زیادہ تو رومانٹک کوئی نہیں تھا. آپ وسلم کا رومانس تو پڑھیں کبھی آپ. ایسے پانی کا گلاس حضرت عائشہ پی کے نا رکھ دیتی، ایسے جیسے بے خبری میں نے پی کے رکھ دیا، اور آپ وسلم ان کے سامنے اس گلاس کو لاتے اور صرف یہ دیکھتے کہ کہاں سے پیا تھا، پھر یوں گھماتے اور یوں دکھاتے کہ میں وہیں سے عائشہ پی رہا ہوں. صرف عائشہ کی دل جوئی دل. آپ بوٹی کھاتی کیونکہ اس زمانے میں نا بوٹی نہیں ہوتی تھی، بوٹے ہوتے تھے بڑے بڑے. آپ دیکھتے تھے عائشہ نے کہاں سے بوٹی کو نوچا ہے، پھر وہ جب پلیٹ میں بوٹی واپس رکھتی آپ وہیں سے اس بوٹی کو وہیں پر ہونٹ رکھ کے وہیں سے نوچ کے کھاتے تھے. یہ تو حیض میں بھی ہوتی نا رسول اللہ کی بیویاں، تو آپ ان کی گودوں میں جا کے سر رکھ لیتے تھے. اتنی قربت، یقین کریں اس سے پیاری بانڈنگ نہیں ہو سکتی. اللہ کرے کہ جتنے جوڑے زمین پر ہیں سب کے درمیان ذہنی ہم آہنگی، اور اگر دونوں اللہ کو راضی کرنے کی پلیٹ فارم پہ آ جائے نا تو یقیناً ان کے درمیان الفت بھی آ جاتی ہے. فوکسڈ ایک ہو جاتا ہے نا، ڈیسٹینیشن ایک ہو جاتی ہے، ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. میاں بیوی بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، لیکن بیویوں کے فیوز کب اٹھتے ہیں؟ جب میاں کہتے ہیں بہت اچھا موڈ ہے آج میرا، پکوڑے بنا دو، چائے بنا دو، بس پھر ٹینشن شروع ہو جاتی. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. دونوں بیٹھے ہوئے ہوں گے، دونوں کے سامنے کھانا پیش ہو رہا ہوگا، اور ان کھانوں کے درمیان ایک اور کیا چیز ہوگی؟ سلام قولا من رب رحیم. تمہارے رب کی طرف سے تمہیں اچھی بات سلام کی گئی ہے. اور اسی دن ایک کام اور ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج چھٹ کے الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو ایک دسترخوان پہ نمازی بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور زانی بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور حلال رشتوں پہ زندگی گزارنے والا بھی. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. ہاتھ چھڑوا دیے جائیں گے، چھٹ کے الگ ہو جاؤ. میرے مومن کے پاس اے مجرم تم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. وہ دنیا تھی جہاں تم ایک جگہ بٹھا دیا تھا. وَامْتَازُ الْيَوْمَ. امتیاز، فوراً ممتاز ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اے مجرموں کتنا اس وقت انسلٹ محسوس ہوگی بندوں کو. ہاتھ چھوڑو، ہاتھ چھوڑو اپنی اماں کا، وہ نیک عورت تھی، تم ہٹو یہاں سے. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور آگے اللہ تعالیٰ ایک ڈیبیٹ کریں گے، اور کیا اسپیچ ہوگی اللہ کی. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. یعنی اللہ کی اتنی وارننگز دینے کے بعد بھی بدبختوں تم باتوں میں آگے شیطان کے، اور تھوڑے نہیں آئے باتوں میں، کتنے آئے ہو؟ کثیر، گروہ کثیر. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے.
हाज़िही जहन्नम, बिल्कुल जहन्नम उनकी आंखों के सामने खड़ी भी होगी और करीब का इशारा अल्लाह इस्तेमाल करेंगे, हाज़िही जहन्नम, ये रही तुम्हारी नाक के नीचे जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था, जो कुफर दुनिया में तुम कर रहे थे उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम तुम्हारे मुंहों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे पाँव हमसे बातें करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे हाथ हमसे बातें करेंगे और तुम्हारे पैर हम हमारे लिए गवाहियाँ देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, उस बात की कि जो कमाई तुम लोग करके आ गए हो। हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहाँ से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इनकी जगह ही पर इस तरह इनको कुचल मस्त करके रख दे कि ये ना आगे चल सके ना पीछे पीट सके। यानी ये आंखें हैं, अगर इनसे तुम आज हिदायत का रास्ता नहीं देखती, अभी मैं इनको मूंद दूं, अंधेरा कर दूं, मौत की सख्ती से इनकी आंखें बंद कर दूं, क्या करेंगे? या जहाँ खड़े हुए वहीं इनको पीस के रख दूं। कितनी कौमें पलक झपकने में अल्लाह ने तबाह व बर्बाद कर दी। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी साख्त को हम उलट ही देते हैं। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्की अफला याक़िलून, जिसको बहुत लंबी उम्र मिलती है उसको अल्लाह ताला उल्टी गिनती शुरू कर देता है। क्या समझ आ रही है क्या कह रहे हैं अल्लाह? उल्टी गिनती, उसके 55 को बचपन की तरफ लौटा देते हैं। कभी एक बूढ़े का बैग तैयार हुआ हुआ देखें और एक बच्चे का, ऐसे ही पैम्पर होंगे, वाइप्स होंगे। जैसे जैसे लोग की उम्र बढ़ती है ना, वो बटरफ्लाई वाली नीडल्स लगती हैं उनको, बूढ़ों को बिल्कुल वही वाले कैनोले लगाए जाते हैं जो छोटे बच्चों को लगाए जाते हैं। बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, सर्दी गर्मी अटैक करती है, ऐसे ही बूढ़ों की अटैक करती है। जैसे बच्चे आहिस्ते आहिस्ते क्रॉलिंग करते हैं, ऐसी बूढ़ों की चाल भी हल्की हो जाती है और जिस्म भी झुकने लगता है। जैसे बच्चा ज़िद्दी होता है ऐसे ही बूढ़ा ज़िद्दी होता है। जैसा बच्चा चिड़चिड़ा होता है ऐसे ही बूढ़ा चिड़चिड़ा होता है। जैसे हाँ, जैसे बच्चा हल्की ग़िज़ा खाता है, बूढ़े भी क्या करते हैं फिर बहुत हल्की ग़िज़ा। मैं इसी पॉइंट पे मुझे याद आता है कि मेरा छोटा सा बच्चा था जब मेरे दादा की तबीयत ख़राब हुई थी, बाबा जी की ना, तो जैसा बैग मैं उसका तैयार करके लेकर आई थी ना, ऐसा जब मैं आई थी तो बाबा जी के उसके ऊपर सेरेलैक का साशे भी पड़ा हुआ था, वाइप्स भी पड़े हुए थे और पैम्पर भी रखा हुआ था नया। तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ये वाली आयत जो है ना, कि जैसा मेरे बेटे का बैग रेडी था ऐसे ही मेरे बाबा जी का सामान रेडी था। तो हम जिसकी उम्र को बढ़ाते हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। क्या ये हालात देखकर भी इन्हें अकल नहीं आती? किसी के बुढ़ापे से भी इनको फिक्र नहीं होती, एक दिन इन पर भी ज़वाल आना है, उम्र सिमट जाएगी। हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लहू इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन। अल्लाह ताला ने कुरान में शायर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया। सूरह शोरा हमने पढ़ी नहीं थी, मैं सोच रही हूँ उसकी आखिरी आयत आपको पढ़ा दूँ किसी दिन। अल्लाह ताला ने कहा था कि शायर वो है जो ऐवी बोंगियाँ मारते रहते हैं, वो बातें करते हैं जो वो बातें कहते हैं, शायर जो करते नहीं है। महबूब को कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आएंगे, जाके तो देखो, खुद कभी जहाज में नहीं चढ़े हो, तारे गुजरे भी नहीं हो तो तोड़ के कहाँ से लाओगे? फिर बाद में बोलते तारे नहीं खटारे तोड़ के लाने का बोला था। तो शायर जो है ना बोंगियाँ मारता है। इस्लाम में शायरी बहुत ज़्यादा, हाँ, अल्लाह की कायनात के बारे में, अल्लाह की शान, अल्लाह की हम्द, ऐसी चीज़ें हों, मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत के जुमले हों, बच्चों के लिए कोई नज़म हो, समझ आती है। वरना शायर अक्सर झूठ बोलता है, तख़य्युलात में ले जाता है बंदों को। कभी सुने होंगे किसी ज़माने में वसी शाह के शायरी ना, अच्छे अच्छों का ईमान एवी टैमी हो जाए, गालिब की इश्क सिखा देते खुद ही लाइन टाइम में ऐसे ही। फिर कहते हैं कि हाँ, फिर कहते हैं कि हो क्या गया इन बच्चों को, खुद ही ठड़क सिखाई है कि और क्या हो गया इनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना प्यारा कुरान याद कराया था मगर आपको शेर नहीं आते थे। ये है ईमान की खूबसूरती। मैं एक ऐसी नातख़्वाह से मिली एक दफ़ा, उसकी आवाज़ ओ गॉड, हो सकता है सुन भी रही हूँ, एनी नाम था उस लड़की का। मैंने उनसे बोला आपकी आवाज़ बहुत प्यारी, मैंने इतनी औरतों की नातें सुनी मगर उनकी आवाज़ थी। तो कहने लगी आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं गाना गाना चाहती हूँ मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती ऐसी। तो मैं कहा भाई इसका मतलब है फिर तो आपकी आवाज़ मुझे क्या प्यारी लगी होगी जो अल्लाह को, आपसे अल्लाह ने यानी कि कोई गलत बात गवाही नहीं।
تو کہنے لگی ادیبہ جو میرا لے نعت میں اور حمد میں بنتا ہے، دعا میں بنتا ہے، وہ بنتا ہی نہیں اس کے علاوہ. سبحان اللہ، یہ ہے خوبصورتی. تو ایک دفعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی محفل میں شعر کہا، پورا شعر ہی الٹا کہہ دیا. تو حضرت ابو بکر نا مسکرانے لگے. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کی بات سے بڑی سچی بات کس کی ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو شعر یاد ہی نہیں کروایا. اتنی بڑی کتاب یاد ہو گئی اور شعر یاد نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. کسی زمانے میں مجھے شاعری بہت پسند تھی اور میں شعر یوں بیت بازی میں، اور اب الحمدللہ حدیث اور قرآن یاد ہوتا ہے، شعر ایک بھی مجھے سیدھا نہیں آتا. تو میں کہہ دیتی ہوں شعر کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں وہ. اور جب یہ آیت میں پڑھتی ہوں نا ہم نے اس نبی کو شعر سکھایا ہی نہیں. جس کو قرآن سمجھ آ گیا اس کا اب کہاں دل لگتا ہے دیوان غالب میں اور فلاں غالب میں. اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. اونٹ پیدا اللہ نے کیا اور مالک کون ہے اونٹ کا؟ فلانے صاحب. گائے پیدا اللہ نے کی اور گائے ہے کس کی؟ فلانے. کوئی دنیا میں ایسا کر سکتا ہے اپنی بنی ہوئی چیز کا بغیر معاوضہ لیے کسی کو مالک بنا دے؟ یہ میرے رب کی. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد بھی ہیں اور مشروبات بھی ہیں. انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی پیٹھیں اور گردنیں کر دی. دیکھا ہے آپ نے؟ ایک ٹائم آتا ہے انسان شیر بھی پال لیتا ہے. انسان وہ لگڑ بھگڑ اور یہ سب جو ہے نا بڑے بڑے جنگلی، لیکن انسان کی قدرت نہیں ہے کہ ایک مکھی پال سکے، ایک مچھر پال سکے. مچھر نہیں پال سکتا اور بھینسا پال لیتا ہے گھر میں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس چھوٹے سے ٹائنی سے مچھر کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہی نہیں ہے، اور شیر کو کر دیا آپ کے لیے. آپ اس کو سرکس میں اٹھا کے لے آتے. یہ ایک ایک آیت میں رب کہہ رہا ہے کیا کس کے ہو رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح ہر چیز کے پیچھے میری کیا کارکردگی ہے. اور ان کے گوشت بھی کھاتے ہیں ہم. ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی ہمارے لیے حلال کیا ہے. بہت سے لوگ خیر ایک ایک سورہ یاسین کی آیت میں اتنی ڈیپ ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی لیکن آن لائن نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہندو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گوشت نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ ہم شاکاہاری نہیں ہیں، ہم فلانے ہیں. ہم صرف کیا کھاتے؟ فروٹ، سبزی، ویجیٹیبلز کھاتے. کیوں کھاتے؟ کیونکہ ہم نا اپنے ذرا سے ذائقے کے لیے نا کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے. وہ کسی کی اماں تھی، کسی کا بچہ تھا، ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا ایسا لش جواب دیا تھا. انہوں نے کہا اگر میرے لیے گوشت اللہ نے نہیں بنانا ہوتا تو اللہ مجھے گوشت پھاڑنے والے دانت نہ دیتا. اللہ نے تو میری 32 میں وہ دانت پیدا کر دیے جو گوشت کاٹنے اور پھاڑنے کے کام آتے. تو جب میرے رب نے وہ چیز دے رکھی ہے اور قرآن میں یہ آیت آ گئی کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کانفیڈنس کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے بکری میں ذائقہ، چکن میں ذائقہ، بٹیر میں ذائقہ. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدا بنا لیے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹا ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سرے جھگڑالو بن گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا. انسان کے وجود میں ہڈی بننے کا پروسیس اتنا کوئی انوکھا ہے نا، سبحان اللہ. بچوں کی ہڈیاں بہت نرم ہوتی ہیں، پھر کیا چیز ان کو ایسا مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر عمر کے ساتھ دوبارہ ہڈیاں بالکل ہلکی ہو جاتی ہیں. گوشت پہلے بنایا اللہ نے اور ہڈیوں کا اسکیلیٹن بعد میں رکھا ہے. قرآن میں جو سیکوینس آیا ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اسکیلیٹن پہ گوشت چڑھایا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا قرآن کی آیات میں کہ ہم نے خون کا لوتھڑے کا گوشت پوست کے اندر اعظام ہڈیاں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے گوشت بنایا اور پھر اس میں کیا جما دی؟
ہڈیاں جما دی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم ان کی ہڈیاں ایسے گوشت میں تیار کر سکتے تھے تو گوشت کے بعد جو ہڈیاں ہم نے چور دی ہیں کیا ہم اس کو دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتے؟ وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اور اسی کی پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. کیسے اللہ تعالیٰ نے درخت کے ذریعے ہمارے چولہے روشن کر دیے. اگر آپ لوگ گاؤں دیہات میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ خشک لکڑیاں یا پھر ان کے پتے. اور آپ لوگ، میں گاؤں دیہات میں تو نہیں ہے، کیا ہمارے گھر میں بھی لکڑی جیسا کچھ استعمال ہوتا ہے چولہوں کے لیے؟ سوچیں. ماچس کی تیلی، ماچس کی تیلی کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت دی کہ مسالہ بھرتے ہیں یہ اور کسی طرح سے وہ استعمال کی جاتی. تو یہ سورہ یاسین ہے جس کو اپنے مرنے والوں پہ پیش کرو تاکہ جس رب کی طرف جا رہا ہے اس کی توحید بھی زندہ ہو جائے، آخرت کے دن کے بھی ریویژن آ جائے، نعمتوں پہ شکر کرتی ہوئی زبان بھی لے کر جائے اور رسالت کا اقرار کرتا ہوا بھی لے کر جائے.